ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ اے وقت گواہی تھی، جس کی یہ سیکنڈ لاسٹ اور 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 ایپیسوڈ رہتی ہیں جن کو میں ڈیڑھ ایپیسوڈ کر کے کمپلیٹ کروں گی۔ تو 2 ایپیسوڈ میں ان کو بناؤں گی۔ آج آپ لوگوں کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دوں گی، کل انشاءاللہ اس کا آپ لوگوں کو لاسٹ پارٹ مل جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی ناولز آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کروں گی وہ شارٹ ہی ہوں گے، کیونکہ میں اب لانگ ناول دوسرے چینل پر پڑھوں گی، ناولز فار ایور PDF چینل پر۔ تو جتنے بھی لانگ ناولز ہوں گے وہ آپ لوگوں کو اسی چینل پر ملیں گے، جن کے ایپیسوڈز کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی دے سکتی ہوں، ایک دن میں 1 ایپیسوڈ بھی دے سکتی ہوں۔ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر سکتی، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اچھے ناولز پڑھوں اور آپ لوگوں کو وہاں پر اچھے ناول دیا کروں، تو آپ لوگ مجھے اپنا اچھا رسپانس بھی دیا کریں، کیونکہ بہت برا لگتا ہے جب کچھ ایپیسوڈز آپ لوگ اچھے سے سنتے ہو پھر باقی سنتے نہیں ہو۔ بری بات ہے، میرا کانفیڈنٹ بہت لوز ہو جاتا ہے، پھر میں اس موٹیویشن کے ساتھ نہیں پڑھ پاتی۔ خیر، یہ تو آپ لوگوں کا اور میرا چلتا ہی رہتا ہے کہ کبھی آپ لوگ صحیح سے سنتے ہو، کبھی نہیں سنتے ہو، لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس ناول کو ہم انشاءاللہ کل ختم کر دیں گے، تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس ناول کی اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہو زارا؟ سلمان بھائی نے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ اب بھی ٹھنڈا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کو سوچا، انہوں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ ہنوز منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے زارا نے اپنی فطری خود اعتمادی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ میرا کلاس فیلو تھا؟ مما نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بائک پر؟ سلمان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ مجبوری تھی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اور تمہاری گاڑی؟ سلمان بھائی نے بے حد غور سے اس کے انداز کو دیکھا۔ وہ ایک پل کی گھبراہٹ رخصت ہو گئی تھی اور اب وہ بے حد سکون اور اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری در آئی۔ خراب ہو گئی تھی؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ اندر ہی اندر ان کے انداز پر پزل سی ہونے کے باوجود اسی انداز میں کھڑی رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ لے کر جایا کرو، واپسی پر بھی وہیں لے آیا کرے گا، اسے ٹائمنگ بتا دینا۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اس کے بعد وہ مما کی طرف پلٹے۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں؟ مما جو زارا کو دیکھ رہی تھی چونک کر پلٹی، پھر سنبھل کر پوچھنے لگی، اب کب آؤ گے؟ آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اب جا کر گاؤں کے معاملات دیکھنا ہے۔ زارا چلو گی گاؤں؟ اب ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ابھی تو میرے پاس فرصت نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ ایگزام سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں گاؤں لے کر جائیں گے۔ رائے خاندان کی اصل شان و شوکت کا اندازہ تو وہیں ہوتا۔ زارا جانتی تھی انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ سلمان بھائی کسی مصلحت کی بنا پر نرم رویہ اختیار کر گئے، اور زارا بھی مصلحتاً خاموشی سے کھڑی رہی۔ سلمان کے جانے کے فوراً بعد مما اس کی طرف پلٹی۔ تم زین کے ساتھ آئی ہو؟ جی۔ سلمان نے اسے دیکھ لیا۔ ظاہر ہے تبھی تو پوچھ رہے تھے۔ زارا نے بیگ کاؤچ پر رکھا اور چابی مما کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، ڈرائیور سے کہیے گا گاڑی سروس کے لیے دے آئے۔ مما نے ہاتھ بڑھا کر غائب دماغی سے چابی پکڑی، پھر جھنجھلا کر بولی، تم اپنے پاپا سے کہہ کر گاڑی بدلوا کیوں نہیں لیتی؟ زارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ مما ڈر گئی ہیں، تب وہی قصداً مسکرائی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نئی گاڑی خراب نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، زین اور سلمان کا سامنا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مما کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا تھا، اور زین کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ وہ جمشید حیات کا بیٹا ہے۔ سلیمان بھائی کو غصہ صرف اس بات پر تھا کہ میں اس کے ساتھ بائک پر کیوں آئی۔ اپنے خاندان کی عظمت اور شان و شوکت کا بہت احساس ہے انہیں، آپ بلا وجہ پریشان مت ہو۔ مما نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ڈرائیور سے کہوں گی کہ مما، سارا نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سلیمان بھائی نے کہہ دیا اور میں نے خاموشی سے سن لیا، لیکن میں کوئی اسکول جانے والی بچی نہیں ہوں کہ ڈرائیور کے ساتھ آیا جایا کروں۔ لیکن سلیمان، وہ کچھ کہیں گے تو میں جواب دے دوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ پریشان؟ اب تو 24 گھنٹے ذہن الجھن کا شکار رہتا ہے۔ انہوں نے کن پٹری کو انگلیوں سے مسلا۔ فائدہ؟ ذہن باہر ہی سے چلا گیا۔ مما کو اچانک خیال آیا، اور کیا کرتا، سلمان بھائی کو بھی تو ابھی آنا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ زین کا اس طرح چلے جانا اس کے لیے تکلیف دہ تھا،
اور زین کے لیے اس کے اندر سے سوال ابھرا تو دل کسی گہرے تعصب کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس طرح دروازے سے لوٹ جانا زین کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ تب بھی وہ بیگ اٹھا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، مما کھڑی تھی۔ مما اب سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند کہاں آتی ہے؟ وہ بہت مضطرب اور بے چین نظر آ رہی تھی اور اسی انداز میں وہ اندر آ کر اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ زہرا نے نائٹ کریم کھولتے ہوئے سوال کیا۔ مما نے گویا اس کا سوال سنا ہی نہیں، سر جھکائے نہ جانے کیا سوچتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ کون زین؟ زہرا نے چونک کر پوچھا۔ تم نے اسے فون کیا تھا؟ مما نے پوچھا۔ سچ پوچھی مما، میری تو ہمت نہیں ہوئی، وہ بہت ہرٹ ہوا تھا، زہرا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی کے بعد گھر گیا ہی نہیں، اور اب کتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ کتنی پریشان تھی زہرا اندازہ کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ گھر نہیں جائے گا، زہرا آہستگی سے گویا ہوئی۔ تو کہاں چلا گیا؟ وہ تو کہتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں۔ زہرا کیا جواب دیتی، سست روی سے ہاتھوں پر کریم لگاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ زہرا یوں کب تک چلے گا؟ مما نے پوچھا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہاں اب تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر کھڑی ہو گئی۔ سو جاؤ تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا جانتی تھی مما نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی بیڈ کے قریب آئی، مگر اس پر بیٹھنے یا لیٹنے کے بجائے وہیں کھڑی محو خواب رائے عمیر کو دیکھتی رہی، پھر طویل سانس لے کر بڑبڑائی، تمہارے ساتھ میں نے عمر کے 24 برس گزار دیے، حالانکہ جس پل جمشید بے گھر ہوا تھا میرا دل کہتا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر نہ جانے یہ تمہاری اور زہرا کی محبت تھی جو میرے قدموں کو زنجیر کر گئی، یا اس بد نصیب کی لگائی پابندی۔ نہیں آئمہ، جب تک تم آئمہ حیات تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب تم آئمہ عمیر ہو، تمہارے سارے مفادات اب اسی گھر سے وابستہ ہو گئے ہیں، تمہاری سوچ، تمہاری قربانی، ہر صورت اسی شخص اور اسی گھر سے وابستہ ہونی چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم سے سارے رشتے، سارے تعلق ختم کر دوں۔ بھائی ہو تم میرے، کیا میں تمہارے لیے لڑ بھی نہیں سکتی؟ میرے لیے اپنا گھر تباہ کرو گی؟ اگر تم میرے لیے نورین سے شادی کر سکتے ہو تو میں… وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں جمشید، کیوں نہ کروں؟ میں سب کچھ کروں گی جو بھی کر سکی۔ اگر تم نے کچھ کیا، کچھ بھی ایسا جس سے تمہارے گھر پر آنچ آئی، تو تم مجھے کھو دو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جمشید، تمہیں صرف زہرا کے بارے میں سوچنا ہے آئمہ۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو باقی سارے رشتے ثانوی ہو جاتے ہیں۔ تم عمیر کی بیوی اور زہرا کی ماں ہو، بس اتنا یاد رکھو، ورنہ مجھے کھو دو گی۔ کھو تو میں نے تمہیں دیا جمشید۔ ان کے لبوں سے سسکی نکلی۔ رائے عمیر نے کروٹ بدلی تھی، اسے کھڑے دیکھ کر اسی غنودگی کے عالم میں بولے تھے، سو بھی جاؤ آئمہ۔ آپ سو جائیے عمیر، انہوں نے آہستگی سے کہا، اور وہ تو ان کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی نیند میں کھو گئے تھے۔ وہ کچھ لمحے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی رہی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور گلاس ڈور کھول کر ٹیرس پر چلی آئی۔ رات بہت ہو چکی تھی، مگر انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انگلیاں پھر سے زین کا نمبر پریس کرنے لگی۔ موبائل کان سے لگائے وہ ہر بار منتظر رہی کہ اب زین ریسیور اٹھائے گا، مگر دوسری طرف بار بار چیختی گھنٹیوں کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ موبائل آف کر کے وہ ٹیرس کی گرل کے پاس آ گئی۔ کہاں چلا گیا زین؟ کیا رات کو بھی گھر نہیں آیا؟ اتنی سردی ہے۔ ان کے سامنے سارا علاقہ محو خواب تھا۔ ایک ایک کر کے کہیں وسوسے ان کے دل میں جاگنے لگے۔ مجھ میں اب زین کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ ان کے اندر بار بار اسی جملے کی گردان ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ نمبر پریس کرنے چاہے۔ آئمہ، عقب سے ابھرتی آواز نے ان کی انگلی کو نمبر 6 پر ساکت کر دیا تھا، پھر ایک ہاتھ ان کے شانے پر آ رکا۔ کیا ہوا؟ رائے عمیر ان کے سامنے آ گئے۔ وہ خاموش ہی رہی۔ نیند نہیں آ رہی؟ ان کی اپنی آنکھیں سرخ تھی، شاید کچی نیند سے جاگے تھے۔ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے حیرانی سے آئمہ کو دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ آئمہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنی پریشانی وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو ٹی وی کھول لیتی یا میگزین دیکھ لیتی۔ اتنی سردی میں باہر کیوں نکل آئی، اور کوئی گرم شال بھی نہیں لی تم نے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ پتہ نہیں عمیر، مجھے تمہاری اپنے لیے یہ تشویش اچھی نہیں لگ رہی، وہ موبائل پر نظریں جمائے بولی تھی۔ رائے عمیر کی آنکھوں میں تحیر سا امڑ آیا۔ انہیں آئمہ سے اس جملے کی بالکل توقع نہ تھی۔ یہ ذرا سی سردی میرے اندر لگی آگ نہیں بجھا سکتی عمیر۔
کیسی آگ؟ وہ پہلے چونکے پھر سوال کرنے کے بعد نظریں چرا گئے تھے۔ آئمہ بالکل خاموش رہی تھی مگر ان کے چہرے پر مترشح اضطراب وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ آؤ اندر چلیں، انہوں نے آہستگی سے کہا، تبھی نگاہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر پڑی تھی۔ اس وقت کسے فون کر رہی تھی؟ آئمہ نے اضطراری انداز میں انہیں دیکھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ زین العابدین کو رائے عمیر کی آواز پر جہاں ان کے قدم ٹھٹک گئے وہیں موبائل ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے ایک نظر نیچے گرے موبائل پر ڈالی اور اگلا سوال کیا، تم مجھ سے ملتی ہو نا؟ وہ آئمہ کے سامنے آئے۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی نگاہوں میں خوف سمٹ آیا۔ آپ سلیمان کو بتائیں گے؟ رائے عمیر نے بے حد تعصب سے انہیں دیکھا۔ تم نے مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کیا آئمہ۔ ان کی آنکھوں کے گوشے یک بیک بھیگ گئے۔ عمیر، میں اسے یہاں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پاس۔ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ رائے عمیر نے بغیر کچھ کہے بے حد خاموشی سے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا، پھر آہستگی سے بولے تھے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ صبح ان کی حالت دیکھ کر زہرا پریشان ہو گئی۔ آپ رات بھر نہیں سوئی مما؟ اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مما کیا ہو گیا؟ زہرا، وہ رات کو گھر نہیں لوٹا۔ کون؟ زین؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بہت غصے میں تھا نا وہ؟ غصے میں تو تھا مگر اس طرح پریشان ہونے سے کیا ہوگا مما؟ زہرا ان کے قریب بیٹھ کر تسلی امیز لہجے میں بولی۔ وہ زین سے محبت کرتی تھی مگر مما جیسی دیوانگی اس کے حصے میں نہ آئی تھی۔ وہ تو گویا زین میں جمشید کو دیکھتی تھی۔ کسی دوست کی طرف چلا گیا ہوگا، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی مگر مما نے اسے روک دیا۔ میں نے ابھی کیا ہے، سلیم نے ہی بتایا تھا کہ وہ رات کو گھر نہیں آیا۔ زہرا کو بھی تشویش تو ہوئی تھی مگر وہ اسے چھپا کر مما کو دلاسا دیتی رہی۔ تمہارے پاپا کو معلوم ہو گیا ہے؟ بہت دیر کے بعد انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ کیا؟ یہی کہ ہم زین سے ملتے ہیں؟ اوہ! زہرا چونکی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، میں جانتی تھی پاپا یہ بات بہت جلد جان لیں گے۔ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گئے تھے۔ پاپا یہ بات بہت پہلے ہی جان گئے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے احساس تھا وہ مصلحتاً خاموش ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بات سلیمان کو معلوم ہو میں اسے لے کر بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں، مگر وہ غائب کہاں ہو گیا ہے؟ شاید وہ یونیورسٹی آئے۔ ہاں، تم جاؤ نا یونیورسٹی، وہ بےتابی سے بولی۔ زہرا کو پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، پریشان سی یونیورسٹی چلی آئے، مگر وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ زہرا نے اس کے کلاس فیلو شہراز سے پوچھا تھا، زین تو نہیں آیا؟ حالانکہ آج خاصی اہم کلاسز تھی۔ شہراز نے بتایا تو وہ جھنجھلا گئی۔ انتہائی جذباتی نوجوان ہے، یوں فرار ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کا پہلا پیریڈ مس ہو گیا تھا، دوسرے پیریڈ کے شروع میں ہی انم نے اسے گھیر لیا۔ کہاں ہو تم زہرا کی بچی؟ ہاں، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر رضا کی کلاس نہیں لینی؟ سر رضا آج آئے نہیں۔ عظمیٰ بھی اس کے قریب آئے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ زہرا نے گلاسز سر پر ٹکائے۔ وہ تینوں چلتی ہوئی لان میں آ گئی۔ یار زہرا، میں نے تمہیں ایک خبر سنانی ہے۔ سفید گلابوں کے تختے کے پاس انم ایک دم اس کے سامنے آئی۔ ہلکے سب سوٹ میں وہ معمول سے زیادہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم آج مجھے کیا خبر دو گی۔ زہرا مسکرائی۔ انم کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ یہ لڑکی گئی کام سے۔ عظمیٰ بیگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری منگنی ہوگی تو پوچھوں گی۔ انم بھی پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ ہمیں اپنی فیلنگز چھپانا نہیں آتی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اب بتا بھی دو کب آ رہی ہیں تمہاری خالہ انگوٹھی پہنانے؟ زہرا نے پوچھا۔ اگلی اتوار کو۔ تم آؤ گی نا زہرا؟ انم نے ساتھ ہی پوچھا۔ فنکشن ارینج کر رہے ہو؟ یوں ہی 2-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور میری فرینڈز ہوں گی بس۔ یہ تم نے شادی کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا تو ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں کر لیتی۔ یہ جرنلزم کی سیٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے انک کے عقب سے اسے گھورتے ہوئے لتاڑا۔ اس سے انم کا منگنی پر اتنا ایکسائٹیڈ ہونا ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ ہائے ہائے! انم کا منہ کھلا۔ اس وقت تو میری باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منتیں ہو رہی تھی کہ انم میں اکیلی یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ اس نے نقل اتاری۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ آخر میں تم ڈگری کی بجائے شادی کے لیے مرنا شروع کر دو گی؟ یہ صرف مجھ سے جالس ہو رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر زہرا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تم آؤ گی نا؟ ظاہر ہے۔ زہرا مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، دانیال بھی آئے گا؟ اسے اپنی ٹانگیں توڑوانی ہے؟ منگنی کے دن ہمارے خاندان میں شریف لڑکے سسرال تو کیا، سسرالی شہر میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ ہاں مگر منگنی کے وقت تو انگوٹھی تو وہ پہنائے گا نا؟ زہرا نے پوچھا تو انم نے ایک لمبی سی آہ کھینچی۔ ہماری ایسی قسمت کہاں زہرا بی بی۔
یہ لڑکی، عظمیٰ نے اسے غصے سے گھورا، پھر دانت پیس کر بولی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دماغ کب خراب ہوا، حالانکہ پہلے اچھی بھلی ہوتی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر متبسم و شریر لہجے میں بولی۔ بولو، بادل نخواستہ کہا گیا۔ جب میں نے 3 سال قبل دانیال کو ریحان بھائی کی شادی میں دیکھا تھا۔ اوہ نو، عظمیٰ کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی اور اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اوہ یس، وہ کھلکھلا اٹھی، پھر لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ چلو نہ، مجھے چاٹ کھلا دو، فرمائش زہرا سے کی گئی تھی۔ میں نے تو سنا ہے شدید خوشی اور غم میں بندے کی بھوک مر جاتی ہے، عظمیٰ نے کہا۔ شدید خوشی تو مجھے ہو رہی، یہ شدید غم کیا افتخار کے نہ آنے کا ہے؟ انم نے اس کی سمت جھک کر سرگوشی کی، پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی کہ عظمیٰ کا بیگ اس کے ہاتھوں سے اس کے میزائل کی طرح نکلا تھا۔ یہاں سے بہت دور بھاگ جانے کی خواہش نے اسے نہ جانے کہاں بھٹکایا تھا، مگر وہ جو اندر ایک اذیت اضطراب بن کر لہو میں سرایت کر گئی تھی، وہ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ موٹر سائیکل بہت دور کھڑی کر کے وہ یہاں تک پیدل آیا تھا اور اب اس سوکھے درخت سے ٹیک لگائے اپنی اندر اٹھتی تلخ سوچوں کو سن رہا تھا۔ فضا خزیدہ موسموں کی زد میں آئے درختوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برس رہے تھے۔ اس کا دل چاہا یہ خشک و زرد پتے یوں ہی برستے رہیں، یہاں تک کہ اس کا وجود ان پتوں میں چھپ جائے اور کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اس نے سر اٹھا کر خود پر جھکی برہنہ شاخوں کو دیکھا۔ لیکن کون ہے جو اس خزاں خزیدہ موسموں میں مجھے آواز دے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ کون ہو تم؟ نہ جانے کون تھا اور اس کے قریب رک کر کیوں ایسا سوال کر رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس کے اندر پھر سے وہی الاؤ جلنے لگا تو وہ مضطرب سا کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے چلا چلا کر ایک ہی سوال دہرانے لگے، کون ہو تم؟ اس نے ایک وحشت کے عالم میں بائک سٹارٹ کی تھی اور خود کو ایک نامعلوم سفر کے حوالے کر کے بھول جانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ اسے خبر نہیں تھی وہ کہاں ہے، زمین پر، آسمان پر، یا پھر کسی خلائے بسیط میں گم۔ وہ رکا تھا یا چل رہا تھا، مگر ایک اضطراب مسلسل تھا جو اسے شہر کی ہر سڑک پر بھگائے جا رہا تھا۔ دن کی روشنی بجھنے لگی، شام کی آنکھ میں رات اتری تو ایک تھکی تھکی سی سوچ نے اس کے مضطرب دل و دماغ میں سناٹا سا بھر دیا تو اس نے خود سے اعتراف کیا تھا، ہاں میں ہوں زین العابدین، ایک شکست خوردہ انسان کا بزدل بیٹا، اور بزدلی کا وصف شاید مجھے ورثے میں ملا ہے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا کہ اپنے گھر کے ساکت در و دیوار سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا اور وہ جانتا تھا آج کی رات بھی وہ سو نہیں پائے گا۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ سڑکوں پر اترتی دھند اس کی منزل کو بے نشاں کر رہی تھی، اور جب اس کے اعصاب شل ہو گئے اور سرد ہوائیں اس کے وجود کو منجمد کرنے لگی تو نہ جانے کیوں، مگر اس نے خود کو افتخار کے گھر کے سامنے پایا۔ افتخار بیٹھک میں ابا کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور اس کے ابا حقے کی منہ میں دبائے لحاف میں دب کے بابا بلے شاہ کی کافیاں سنا رہے تھے۔ انگیٹھی میں دہکتے سرخ انگاروں نے کمرے کی فضا میں ہلکی سی حدت پیدا کر دی تھی۔ ارے زین العابدین! وہ اپنی روایتی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا، پھر پڑھ کر اپنے ابا جی سے تعارف کروانے لگا۔ زین پہلے بھی 2 بار اس کے گھر آیا تھا، مگر اس کے ابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے جھک گیا۔ انہوں نے مشفقانہ انداز میں اس کے کندھے پر تھپکی دی، تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا اندر اتنی آگ دہکا رکھی ہے کہ باہر کی سردی کا احساس ہی نہیں پتر؟ اس کے وجود پر کوئی جرسی، کوئی سویٹر نہ تھا۔ افتخار کو اس کی حالت عجیب سی لگی۔ خود سے لاپرواہ تو وہ ہمیشہ تھا، مگر یہ خاموشی، یہ خود فراموشی کی حالت پہلے کبھی نہ تھی۔ افتخار پتر، اپنے دوست کو دوسرے کمرے میں لے جا، انہوں نے اشارہ کیا تو افتخار نے اس کا سرد ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک پر لحاف اوڑھے کتاب سامنے رکھولے 12-13 سالہ لڑکا اپنا سبق رٹنے میں مصروف تھا۔ باسط، تم ابا جی کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ایک نظر زین پر ڈالی اور بغیر کوئی سوال کی اپنی کتاب بند کی اور چپل پہن کر کھسڑ کھسڑ کرتا دوسری بیٹھک میں چلا گیا۔ میرا بھانجا ہے، بیٹھو تم، افتخار نے پڑھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے پلنگ پر بیٹھ گیا، ٹانگیں بھی اوپر کر لی۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ منجمد کیفیت اب ختم ہو رہی تھی۔ سردی کا احساس ایک دم بڑھ گیا تھا اور وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کھینچ کر لحاف اپنے اوپر کر لی۔ کیا ہوا زین؟ افتخار نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر سر جھکا لیا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں چھائی دھند دیکھ چکا تھا۔ رونا چاہتے ہو؟ رو لو، رونا بزدلی صحیح، مگر کبھی کبھی ہمارے اندر چھائی دھند چھٹ جاتی ہے۔ اور زین نے بے اختیار اپنا چہرہ بازو میں چھپایا تھا۔ غصہ، نفرت یا اپنی بے بسی کا احساس تھا، سب کچھ بہہ گیا تھا۔
افتخار خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو وہ خاموشی سے دیوار پر لگا نئے سال کا کیلنڈر دیکھ رہا تھا۔ افتخار کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر قدرے بشاش سے بولا تھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، کیونکہ بیبے سو گئی تھی۔ اس نے دودھ پتی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی جس میں 3 ابلے ہوئے انڈے تھے۔ ذہن کو ایک دم شدید بھوک کا احساس ہوا اور جب وہ ان سے فارغ ہوا تو افتخار اس کے پلنگ پر نیم دراز دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے آنکھیں موندے بلے شاہ کی کافی گنگناتا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے خالی پلیٹ اور پیالہ پاس پڑی چھوٹی میز پر رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر ذہن کو دیکھا۔ اب کہو دوست، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذہن نے تذبذب سے اسے دیکھا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے سامنے آپ بلا خوف و خطر بڑی لاپرواہی اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کی کتاب کا ورق کھول کر رکھ دیتے ہیں، جو کبھی کسی کے ساتھ دوستی کے دعوے نہیں کرتے مگر ہر کوئی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے۔ اور ذہن نے بھی اسی اعتماد کے ساتھ اس سے اپنی زندگی کے ہر راز کو شیئر کیا تھا۔ چپ کر کے کریں گزارے نو، سچ سن کے لوگ نہ سہندے نی، سچ آکھیے تاں گل پیندے نی، سچ میٹھا عاشق پیارے نو، چپ کر کے کریں گزارے نو۔ لحاف کو سر تک اوڑے وہ بے حد خاموشی میں ابھرتی آواز کو نیم غنودگی میں سن رہا تھا۔ یہ افتخار کے ابا جی کی آواز تھی۔ پھر وہ خاموش ہوئے اور ہلکا ہلکا کھانسنے لگے، پھر اکے کے گڑگڑانے کی آواز۔ ذہن نے لحاف سر سے ہٹا کر دیکھا، سامنے دیوار پر لگے کلاک میں 10 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا میں رات کو یہیں سو گیا تھا؟ اس نے بے حد حیرت سے سوچا، پھر گردن گھما کر دوسرے پلنگ پر نظر ڈالی۔ وہ خالی تھا، لحاف تہہ کر کے پائنتی کی طرف رکھا تھا۔ اسی لمحے افتخار اندر داخل ہوا۔ اٹھ گئے ہو؟ عجیب بے خبری تھی، میں یہیں سو گیا، آپ کو بھی خواہ ڈسٹرب کیا۔ ذہن کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ افتخار اس کا دوست تو نہ تھا، مجبوری تھی شہزادے، رات تمہاری حالت ایسی تھی کہ میں تمہیں باہر نہیں نکال سکتا تھا، مگر اب نکال سکتا ہوں، لیکن ناشتہ کرنے کے بعد۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ذہن نے ممنونیت سے افتخار کو دیکھا۔ رات وہ نہ ہوتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتا۔ باتھ روم میں گرم پانی رکھا تھا، منہ ہاتھ دھوتے وہ سوچ رہا تھا اس نے افتخار کو کیا کچھ بتایا تھا۔ آ بھی جا یار، افتخار کی آواز پر وہ تولیے سے چہرہ صاف کرتا باہر نکل آیا۔ افتخار ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ کے منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، میں تو تمہارے لیے حلوہ پوری لانے والا تھا، مگر بیبے نے پراٹھے بنا لیے۔ گرما گرم پراٹھے تھے، آملیٹ اور آلو کی بھجیا، گرما گرم چائے۔ ذہن کا سر بھاری بھاری سا تھا، ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر افتخار کے اصرار پر جب کھانے پر آیا تو کھاتا چلا گیا۔ پراٹھے گرم اور خستہ تھے، چائے مزیدار۔ افتخار اسے اپنی زمینوں اور باغ کے بارے بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا، یا شاید دلچسپی لینے کی شعوری کوشش کرتا رہا۔ کسی دن تمہیں اپنا باغ دکھانے لے جاؤں گا۔ ہاں چلوں گا۔ ذہن نے خالی کپ میز پر رکھا۔ افتخار نے اس پورے عرصے میں نہ تو کوئی تبصرہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی مشورہ دیا تھا، بس ذہن کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حالانکہ سر بوجھل تھا، آنکھیں جل رہی تھی، شاید رات کی سردی اثر دکھا گئی تھی کہ پورے جسم میں اینٹھن اور سلگتی سی کیفیت تھی، مگر اس نے افتخار سے ذکر نہیں کیا۔ بیبے سے کہیے گا میں نے ایسا مزیدار ناشتہ زندگی میں پہلی بار کیا ہے، بیبے کہہ رہی ہیں تم روز آ جایا کرو۔ افتخار ہنسا، پھر اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگا، جا رہے ہو؟ ہاں۔ افتخار نے اپنی گرم چادر اسے دی۔ سر اچھی طرح لپیٹ لینا، ہوا سرد ہے، اس نے ہدایت کی، پھر اسے چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ سلیم لان میں ہی کھڑا تھا، وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ سلیم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ بھائی جان کہاں تھے آپ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیوں؟ ذہن نے چابی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ رات میں دیر تک آپ کا انتظار کرتا رہا، پھر گھر لاک کر کے چلا گیا، صبح آیا تو چابی وہیں رکھی تھی۔ بھائی جان آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے؟ ہاں۔ ذہن نے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالے۔ کیوں؟ پہلے تو کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے۔ اپنا کام کرو۔ سلیم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اسی انداز میں بڑبڑایا، بابا جان ہوتے تو میں دیکھتا۔ ذہن اسے پڑھ کر دیکھا، پھر بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، بابا جان نہیں ہے اور تم ان کی جگہ سنبھالنے کی کوشش مت کرو۔ سلیم اس کے لہجے سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بتانے لگا، صبح آپ کی پھپھو کا فون آیا تھا، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ ڈریسنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ رک گیا۔ میں نے بتا دیا کہ آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے، وہ پریشان ہو رہی تھی، سلیم نے قدرے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اس کا خیال تھا ذہن اسے ڈانٹے گا، اس کا برعکس وہ خاموشی سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔
کمال ہے، سلیم کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر کچن میں چلا گیا۔ دودھ چولہے پر ابلنے ہی والا تھا۔ ایک دو ابال دے کر اس نے برنر بند کیا۔ کمرے میں آیا تو زین بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بھائی جان؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، لگتا ہے بخار ہے۔ خیر میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کن پٹی دباتے ہوئے بولا۔ ناشتے کے بغیر ہی؟ سلیم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ناشتہ کر چکا ہوں، اب تم جاؤ، میں آرام کروں گا۔ زین کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تبھی فون کی بیل گونج اٹھی۔ زین نے گردن گھما کر فون کو دیکھا۔ سلیم نے اٹھانا چاہا مگر زین نے روک دیا۔ ذرا سی دیر کے بعد بیل خاموش ہو گئی تھی۔ یہ فون اٹھا کر لاؤنج میں لے جاؤ، کہہ دینا میں گھر پر نہیں ہوں۔ سلیم نے فون سیٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا، پھپھو کا آیا تب بھی یہیں کہوں؟ ہاں۔ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ کمبل منہ پر ڈال چکا تھا اور شام تک بخار مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نرم حدت لیے اوائل سرما کی دھوپ اس کی چارپائی پر بکھر گئی تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بخار تو اتر گیا تھا مگر نقاہت اور کمزوری ہنوز برقرار تھی۔ پھر پاؤں کا زخم۔ ماما مقبول اس سے باتیں کر رہا تھا، کبھی اس کے ماں باپ کی، کبھی اپنی زمینوں اور گاؤں بہنسوں کی، کبھی اپنے بیٹے اور پوتے کی۔ مامی کو مرے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماما مقبول اس کے لیے سارے کام بھلائے بیٹھا تھا، کسی محلے کی عورت کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دیتا۔ نین تارا کے کتنے ہی کام تھے جو اپنے ہاتھوں سے کرتا یا بطول سے کہہ کر کرواتا تھا۔ وہ توان کرہن انجام دے دیتی کہ اس لڑکی سے اب ساری عمر خدمتیں تو لینی تھی۔ ابھی بھی وہ ٹوکری بھر سنترے لے کر چھت پر چڑھ گئی تھی، جہاں اپنی پڑوسن کے ساتھ کھٹے میٹھے سنترے کھاتے ہوئے آس پڑوس کی چٹخارے دار خبریں سننی بھی تھی اور سنانی بھی تھی۔ تارا تو بولتی کیوں نہیں؟ ماما مقبول تھک کر پوچھنے لگا۔ نہ جانے کیسی چپ تھی جو ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ انہوں نے پھر تجھ سے مکان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا؟ نین تارا نے پلکیں اٹھا کر ساکت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سے جھکا لی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ماما مقبول نے وہیں سے پکار کر پوچھا۔ ڈاکٹر اجمل۔ نین تارا نے تیزی سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اجمل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پہلی نظر نین تارا پر ہی پڑی۔ ایک ہلکی سی خوشی کا احساس اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ہوا تھا۔ ماما مقبول کو سلام کر کے وہ قریب پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ جواب ماما مقبول کی طرف سے آیا تھا، اللہ کا کرم ہوا، بخار تو اتر گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا۔ اجمل نے نبض چیک کرنا چاہی۔ اسے گویا انگارہ چھو گیا۔ اس نے ہاتھ کھینچ کلائی چھڑا لی اور دوپٹے میں چھپا لی۔ اجمل کے لیے اس کی حرکت خاصی غیر متوقع تھی۔ وہ گڑبڑا سا گیا، پھر الجھن بھرے انداز میں ماما مقبول کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نبض دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ماما مقبول نظریں چرا گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، ڈاکٹر ہے تارا، اس کی مسائی بھی کہیں زخم نہ لگا دے، اور ایسے زخم تو منبل بھی نہیں ہوتے، اندر ہی اندر سارے وجود کو گلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا بازو پھر بھی باہر نہ آیا۔ دوپٹے کی اوٹ سے چہرے کی جو جھلک نظر آ رہی تھی، اس کے تاثرات ساکت و جامد تھے۔ بخار تو نہیں ہے مگر کمزوری بہت زیادہ ہے، چکر آتے ہیں۔ ماما مقبول جانتا تھا وہ کچھ نہیں بولے گی، خود ہی بتانے لگا، کھائے پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، بھوک تو کھل کر لگتی ہے۔ وہ پھر پوچھ رہا تھا، وہاں وہی چپ تھی۔ کہاں؟ کچھ بھی نہیں کھاتی، ماما نے جواب دیا۔ میں شربت لکھ دوں گا۔ پاؤں کا زخم زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا؟ اس نے زخم کا معائنہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں پورا وجود زخم بن گیا ہو وہاں یہ 2 انچ کا زخم کیا کرے گا؟ ایک تلخ سی سوچ نے پھر ڈنک مارا۔ زخم ہے، درد تو ہوتا ہوگا، ماما مقبول نے جلدی سے کہا۔ اجمل کو یہ جامد چپ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ بلکہ کلینک سے بھجوا دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تبھی بطول نے اوپر سے جھانکا، پھر تیزی سے نیچے اتری۔ تم کب آئے اجمل؟ بطول کا استقبال ہمیشہ کی طرح پرجوش اور غیر معمولی تھا۔ اب تو جا رہا ہوں۔ لو، خواہ مخواہی بیٹھو، میں چائے بنواتی ہوں، پی کر جانا۔ کلینک کھلا چھوڑ آیا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ بطول مایوس ہی ہو گئی۔ وہ کبھی زیادہ دیر تک رکا نہیں تھا۔ اجمل نے ایک ہمدردانہ سی نگاہ نین تارا پر ڈالی، پھر قصداً مسکرا کر بطول سے کہنے لگا، کسی دن فراغت سے آؤں گا تو آپ کے ہاتھ کی بنی چائے ضرور پیوں گا۔ پتہ نہیں تم کس دن فارغ ہوگے، مجھے تو لگتا ہے پورا محلہ ہی بیمار ہو گیا ہے، بطول نے شکوہ کیا۔ ماما مقبول نے بے حد حیرت سے بطول کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اتنی بے تکلفی اور عنایت اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اجمل نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ بطول اسے چھوڑنے دروازے تک گئی تھی، پھر دروازہ بند کر کے ان پر نگاہ ڈالے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ ماما مقبول نے ایک طویل سانس لے کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ تھک کر پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم کچھ ٹھیک ہو جاؤ تو میں بھی ایک چکر گاؤں کا لگا آؤں،
اسے فصل کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تم چلے جاؤ ماما، میری فکر نہ کرو۔ نین تارا نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی تھی۔ مام مقبول کو اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے کچھ تو کہا۔ مام مقبول نے جیب تھپ تھپا کر روپوں کی موجودگی کا یقین کیا، پھر ذرا جھک کر نین تارا سے کہنے لگا، میں شام تک آ جاؤں گا نین تارا، تم فکر نہ کرنا۔ نین تارا نے چادر اتار کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی چادر منہ پر ڈالے سارا دن پڑھی رہتی۔ دھوپ کا بادل اس پر برستا رہتا اور اس کی گرمی ہڈی ہڈی میں سرایت کر کے سکون بخشتی۔ اس کی ایڑی کے زخم سے اب بھی ٹھیسیں اٹھتی، مگر اب ان میں وہ چبھن نہ تھی۔ یہ درد اسے اب سکون دینے لگا تھا۔ ماما تم بھلے مت آنا، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں بیزاری نہیں، ہلکی سی نرمی در آئی تھی۔ ماما مقبول مسکرا دیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر یہ مسکراہٹ نین تارا کو بہت بھلی لگی۔ اس دنیا میں یہ واحد شخص تھا جو اس کے درد پر تڑپ اٹھتا تھا، جو اس کے لیے رو بھی سکتا تھا اور لڑ بھی، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا۔ شاید اس نے بہت دنوں کے بعد مام مقبول کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ میں شام تک ضرور آ جاؤں گا۔ مام مقبول نے دھیرے سے اس کا سر تھپ تھپایا، پھر پڑ گیا۔ بطول کے پاس وہ ذرا رک گیا۔ ذرا خیال رکھ نہ دیے۔ دوپٹے پر کروشیے کی بیل بناتے ہوئے بطول بس لاپرواہی سے اچھا بولی تھی۔ نین تارا نے مام مقبول کو دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ درخت پر بیٹھی چڑیوں نے شور مچا دیا تھا۔ وہ اس شور کے باوجود اسے لگا چار سو گہری خاموشی اور سناٹا ہے، ٹھہری ٹھہری سی ہوا، گرد آلود فضا اور اس پر جھکا آسمان۔ اسے لگا وہ پھر سے تنہا ہو گئی ہے، گھونسلے سے گرے چڑیا کے بچے جیسا خوف اس کے اندر اترا تو اس نے گھبرا کر چادر میں چھپا چہرہ چھپا لیا تھا۔ ماما مقبول سیدھا اجمل کے پاس آیا تھا۔ کلینک پر کوئی مریض نہ تھا۔ صفائی کرنے والا لڑکا اسٹول پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اجمل کسی کام کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ماما مقبول کو دیکھ کر کتاب میز پر رکھ کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ آئیے نا۔ اور اس کے لہجے میں موجود سادگی اور خلوص اور اپنی اس پذیرائی سے ماما مقبول خاصا متاثر ہوا تھا۔ وہ صافہ کندھے سے اتار کر گود میں رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب نین تارا کی؟ اللہ کا شکر ہے، میں جا رہا ہوں، سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ ماما مقبول نے کہا۔ گاؤں جا رہے ہیں؟ اجمل نے پوچھا، ساتھ ہی لڑکے کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ دو چائے لاؤ؟ نہ پتر، چائے کی ضرورت نہیں۔ ماما مقبول نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اجمل کے اشارے پر لڑکا تیر کی طرح نکل گیا۔ ایویں تکلف میں پڑ گئے پتر۔ ایک چائے کا کپ بھی تکلف میں شمار ہوتا ہے ماما جی، اجمل نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی بات بدل دی۔ آپ گاؤں جا رہے ہیں؟ ہاں، میرے پتر کا بلاوا آ رہا ہے بار بار۔ میں نے بھی سوچا ایک نظر فصل پر ڈال آؤں۔ پانی بند ہے، بارشیں بھی نہیں ہوئی، فصل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کتنے دنوں تک لوٹوں گی؟ اجمل کا دھیان اس خاموش لڑکی کی طرف گیا جو تو بے اختیار پوچھنے لگا، دن کہاں پتر، دل تو ادھر نین تارا میں ہی اٹکا رہے گا۔ شام تک آ جاؤں گا، وہ ایک سردا بھر کر بولا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، ابھی اس کی طبیعت اور حالت ایسی نہیں کہ اسے تنہا چھوڑا جا سکے۔ ماما مقبول تعصب سے سر جھٹکنے لگا۔ قسمت خراب ہے اس کی تو۔ ڈاکٹر اجمل نے وضاحت کے لیے سوال کرنا چاہا، پھر خاموش ہو کر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ وہ نین تارا کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بطول سے اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کا رویہ وہ پہلے ہی دن سمجھ چکا تھا۔ ماما مقبول سے پوچھتے ہوئے لحاظ مانے تھا، تعلق ہی کیا تھا اس کا؟ بس اتنی ہی بات ہوتی جتنا کہ ایک مریض کے بارے میں ہو سکتی تھی۔ ماما مقبول نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر روپے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ اجمل کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماما مقبول کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تم اتنے دنوں سے اس کا علاج کر رہے ہو، پھر دوائیوں کا خرچہ؟ ماما جی، مجھے اگر پیسے لینے ہوتے تو میں پہلے ہی لے لیتا۔ نہ جانے کیوں اجمل کو افسوس سا ہوا تھا۔ نا پتر، یہ تو تمہارا حق ہے، فیس ہے تمہاری۔ میں آپ کو ماما جی کہتا ہوں، اب کیا آپ سے پیسے لوں گا؟ وہ کسی صورت لینے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اچھا، دوائیوں کے تو؟ ہرگز نہیں، اجمل نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی وہ لڑکا چائے لے آیا۔ ایک کپ اجمل اور دوسرا ماما مقبول کے سامنے رکھ کر دوبارہ اسٹول پر جا بیٹھا۔ چائے پیے ماما جی۔ چائے ختم ہونے تک بھی وہ اجمل کو پیسے لینے پر آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اسے اجمل کے طرز عمل پر حیرت بھی ہو رہی تھی، مگر پھر مجبوراً اسے پیسے دوبارہ جیب میں رکھنے پڑے تھے۔ کچھ سوچ کر زارا نے گاڑی کا رخ زین کے گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ دروازہ سلیم نے کھولا تھا۔ زین گھر لوٹا یا نہیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا۔ آ گئے ہیں باجی، سلیم نے بتایا تو زارا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کب آیا تھا؟ سلیم ایک پل کو جھجکا، پھر آہستگی سے بتانے لگا،
کل صبح ہی آ گئے تھے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتی زہرا ایک جھٹکے سے رک گئی، پھر بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیا کہا؟ وہ کل صبح ہی آ گیا تھا؟ میں کیا کرتا باجی، بھائی جان نے منع کر دیا تھا کہ کسی کا بھی فون آئے کہہ دوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے، سلیم نے تیزی سے جواب دیا۔ تو اب اس نے ہمیں بھی کسی میں شمار کر لیا؟ وہ اپنے کمرے میں ہے اور انہیں بخار بھی ہے۔ زہرا بیڈ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہ نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زہرا نے ایک جھٹکے سے کتاب کھینچی، وہ گویا اس کی آم سے واقف تھا، تبھی ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کچھ لمحے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر کتاب اس کی گود میں پھینک کر آہستگی سے بولی تھی، ہاں ٹھیک ہے نا، تم کر سکتے ہو۔ میں زین نے کچھ کہنا چاہا۔ جب ہم تمہاری توقعات پوری نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں تم سے کوئی توقع وابستہ کرنے کا۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا زین، مگر تم نے تو دیکھا تھا، سمجھا تھا، اپنے بابا کی تڑپ کو محسوس کیا تھا، پھر بھی تمہیں ایک پل کے لیے اس عورت کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان 2 دنوں میں کس اذیت سے گزری ہوگی۔ وہ ان 2 دنوں میں سو نہیں سکی ہیں زین، اور مجبوری یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ زہرا کا لہجہ مدھم مگر سنجیدہ تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، نظر کتاب پر جمی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے ایک کپ چائے کا بنا دیں گی؟ اس نے نظر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے زہرا کو دیکھا۔ زہرا کو غصہ آ گیا، وہ کیا کہہ رہی تھی، گویا اس نے سنا ہی نہ تھا، کوئی فکر ہی نہ تھی۔ سلیم سے کہہ دو، وہ چڑ گئی۔ نہیں آپ پلیز۔ اور زہرا کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے خفا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا چیز ہو تم زین العابدین، وہ اسے غصے سے گھورتی کچن میں چلی گئی، جبکہ زین نے فون جو کہ صبح ہی اس نے کمرے میں رکھوایا تھا اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ پھپھو آ رہی ہیں۔ زہرا چائے لے کر آئی تو زین نے بتایا تھا، فون آیا تھا؟ نہیں میں نے کیا تھا۔ تھینک گاڈ، خیال تو آیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ میں نہ آتی تو شاید آج بھی خیال نہ آتا۔ شاید۔ زین کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جی تو چاہتا اتنا مارو کہ ہوش ٹھکانے آ جائے۔ زہرا نے مگ سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ تو ماریے نا۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جاگی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو تم، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زین ذرا سا مسکرایا۔ بیٹھیے۔ نہیں میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ زین تم نے ماما کو بہت رلایا ہے، وہ آئیں گی اور پھر روئیں گی، اس بار انہیں خاموش تم کرواؤ گی۔ میرے لیے ہر بار انہیں اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں۔ زہرا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زین خاموش ہو گیا۔ تمہیں بخار ہے؟ دروازے تک جا کر زہرا کو خیال آیا تو پلٹ کر پوچھنے لگی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، اس نے آہستگی سے کہہ کر مگ اٹھا لیا تھا۔ وہ کب سے پھپھو کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گود میں سر رکھ کر اسے لگا اندر بھڑکتی آگ سرد ہونے لگی ہے۔ وہ بار بار ہاتھ ہٹا کر پوچھتی، کچھ کھاؤ گے زین؟ وہ ہر بار بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ تھام کر پیشانی پر رکھ لیتا اور وہ پھر سے دبانے لگتی۔ پھپھو آخر کب تک یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس نے اچانک آنکھیں کھول کر پوچھا تھا۔ ان کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اس کی آنکھیں دیکھتی رہی۔ یہ آنکھیں جمشید کی ہیں پھپھو، زین نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ زین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زہرا کی شادی ہو جانے دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں اور تم امریکہ چلے جائیں گے۔ فرار؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ پھپھو یہ کہانی کبھی اپنا عنوان نہیں بدلے گی۔ تم کچھ بھی کہو، میں اور تم زہرا کی شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے کی مضبوطی پر زین نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ یہ لوگ جانے دیں گے؟ میں سب کو چھوڑ دوں گی، وہ مصمم ارادے سے گویا ہوئی۔ پھپھو، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 24 برس میں انگاروں پر چلی ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے یہ آسان تھا؟ سلیمان سے بات کرنا، بھابھی کی خدمت، میں نے اپنا دل آپ اپنے قدموں میں روندا ہے۔ میں جب ان لوگوں سے ملتی ہوں میرے اندر غضب کا احتجاج اٹھتا ہے۔ برداشت کا کڑا امتحان تھا۔ 24 برس اس جہنم میں جلی ہوں، صرف تمہارے باپ سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے۔ لیکن اب میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ میں اس خاندان کی بہو، زہرا کی ماں اور عمیر کی بیوی ہوں۔ ان کے لہجے میں وحشت سی تھی۔ میں جمشید کی بہن اور تمہاری پھپھو بھی تو ہوں، کب تک خود کو مارتی رہوں گی؟ آپ نے زہرا کو ان لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا، اور یہ سوال سینکڑوں بار اس کے اندر اٹھا تھا۔ میں نے کہاں کیا تھا، مجھے تو صرف بتایا گیا تھا۔ ڈرتے تھے وہ مجھ سے، حالانکہ میں کیا کر سکتی تھی؟ ان کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ مجھے بتائیے نا کیا ہوا تھا؟ تمہیں جمشید نے کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ چھوڑو زین، کیا کرو گے؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے بتائیے سب کچھ جو آپ کو معلوم ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی تھی، ٹھیک ہے۔ اور زین خود کو کچھ نئے انکشافات کے لیے تیار کرتے ہوئے ہمتن گوش ہو گیا۔
چٹختی چنگاریوں کی طرح وقفے وقفے کے بعد بطول اور ظہور کی آوازیں اس کے کانوں میں چٹخ رہی تھی۔ فضا میں شام کی اداسی گھل مل گئی تھی۔ وہ دونوں چولہوں کے پاس بیٹھے تھے۔ ظہور بہت خوش تھا، گرما گرم جلیبیاں لایا تھا۔ نین تارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردی ہو رہی تھی، اب وہ اندر کمرے میں جانا چاہ رہی تھی۔ 14 لاکھ لگائی ہے مکان کی قیمت نیاز نے، ظہور بتا رہا تھا۔ 14 لاکھ میں بک جائے گا؟ بطول نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں جلیبیاں ڈال رہی تھی۔ 8-10 میں تو بکے گا۔ اس نے نین تارا کو دیکھا، پھر بے اختیار پوچھا تھا، جلیبیاں کھائے گی تارا؟ نین تارا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی رخ بدل کر بطول کی کسی بات کا جواب دینے لگا اور وہ سر جھکا کر سوچنے لگی تھی، ماما مقبول ابھی تک نہیں آیا۔ ظہور جلیبیاں کھا کر باہر نکل گیا۔ بطول گاجریں کاٹنے لگی، تبھی ڈاکٹر اجمل آ گیا۔ لو، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی اور آج میں چائے پیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں۔ شکر ہے تمہیں فرصت تو ملی۔ دیکھ لو اپنی مریضہ کو، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ بطول اٹھ کر اندر چلی گئی، شاید چائے کا سامان لینے۔ اجمل اس کے قریب آ گیا۔ کیسی ہو نین تارا؟ اس کے لہجے کی نرمی نین تارا کو دہلا دیتی تھی۔ سو خاموشی سے نچلا لب کاٹنے لگی۔ لاؤ پٹی بدل دوں؟ نین تارا نے پاؤں کھینچ لینا چاہا، مگر اجمل نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لوگوں کے رویے تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر اپنی ذات کے ساتھ اتنی دشمنی میں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی گرفت میں سختی اور لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ نین تارا کا دل چاہا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، مت کرو ایسا، تمہاری ہمدردی میری جان لے لے گی۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ آہستگی سے بینڈیج اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد مزید کیا ہونا باقی ہے؟ نین تارا نے بے حد یاسیت سے سوچا تھا، اجمل کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ نہ سن رہی تھی اور نہ سننے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ ان سے ڈرتی ہو؟ نین تارا کے سماعتوں پر بطول کے قدموں کی چاپ ہتھوڑے کی طرح گری۔ اجمل بھی خاموش ہو گیا، پھر پٹی باندھ کر اٹھ گیا اور بطول کے پاس جا بیٹھا۔ ارے اندر چل کر بیٹھو، میں چائے ادھر ہی لے آتی ہوں، بطول نے بوکھلا کر کہا۔ یہی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگ سینکنے لگا۔ یہ ٹھیک کب تک ہوگی؟ بطول نے بے حد ناگواری سے پوچھا۔ کون؟ وہ چونکا۔ یہی میری جان کا عذاب؟ تارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے آخری جملہ منہ میں کھا لیا۔ وہ اجمل کے سامنے خود کو ظالم ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ جملوں سے کیا ہوتا ہے، نین تارا سے نفرت اور بیزاری تو اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ اجمل نے گردن گھما کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ ان سے یکسر بے نیاز اندر جانے کے لیے پاس والی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اجمل کے اندر چھپی خواہش نے آہستگی سے سر اٹھایا اور پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سہارا بن جانے کی خواہش۔ اجمل کو اس خواہش کے جاگ اٹھنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ یہ ادراک اسے تب ہی ہو گیا تھا جب اس نے نین تارا کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ پہلی نظر میں ہی اپنے وجود کا گمشدہ حصہ لگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، بس ایک، ان سب لوگوں میں سے بس کوئی ایک۔ مگر وہ بے حد خاموشی سے اسے اندر جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کمرے کی نیم تاریکی میں گم ہو گئی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بطول کی طرف متوجہ ہوا۔ چائے ابل گئی تھی اور بطول اپنا سوال بھی بھول گئی تھی۔ بطول نے کتیلی چولہے سے اتاری اور پیالی میں چائے نکالنے لگی، اس میں سوڑتی گرم بھاپ پر نظریں جمائے ہوئے وہ ہزاروں بار کی سوچی ہوئی بات سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی مسکرائی بھی ہوگی؟ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ جو بے حد انہماک سے یہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان ہونٹوں پر مسکراہٹ کیسی لگتی ہوگی، بری طرح چونک گیا۔ بطول نے چینی کی سفید پلیٹ میں جلیبیاں نکال دی تھی اور اب کہ وہ اپنا سوال بھول ہی نہیں تھی بلکہ جواب کی منتظر تھی۔ اجمل نے ذرا سا کھنکھار کر پیالی اٹھا لی، پھر بتانے لگا، امی ابو اور میں، بہن بھائی کوئی نہیں؟ بطول نے پوچھا۔ 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تینوں بڑی تھی مجھ سے۔ ایک بڑا بھائی ہے، پچھلے برس جدہ چلا گیا، کہتا ہے امی ابو کو بھی وہی بلا لے گا۔ بطول کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بھائی کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ منگنی ہو گئی ہے، چھٹی لے کر آئے گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ قصداً مسکرایا۔ اور تمہاری کہیں بات طے نہیں ہوئی؟ بطول اصل اور اہم سوال کی طرف آئی اور ہمتاً گوش ہو گئی۔ اجمل نے ایک پل کو کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر مبہم سا مسکرایا۔ پہلے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی عمر ہے تمہاری؟ بس بہنیں اپنے گھروں میں خوش، امی بیمار، میرے لیے لڑکی کون ڈھونڈتا؟ وہ اب قدرے سہولت سے چائے پی رہا تھا۔ لو، اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بھی تو باجی کہا ہے تم نے، میں دیکھوں گی اپنے بھائی کے لیے لڑکی۔ بطول بہت خوش تھی، معلومات خاصی تسلی بخش تھی۔ خود اجمل بھی بہت سادہ مزاج نوجوان لگتا تھا، بات بن جائے تو کوثر ساری عمر عیش کرے گی۔ اجمل مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔
بطول نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ لو نا، ابھی گرم ہے۔ اجمل نے ایک جلیبی اٹھا لی تو وہ مطمئن سی ہو کر اس کے خاندان کے بارے میں مزید سوالات کرنے لگی تھی۔ زین نے ساری رات بیٹھ کر پھپھو سے حاصل شدہ معلومات کو بابا کی بتائی گئی باتوں کے ساتھ ملا کر ایک ترتیب دے کر کمپیوٹر میں فیڈ کیا تھا۔ اسے لگا بابا کے ماضی کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور اسے ورق سمیٹنا اور ترتیب دینا ہے۔ پھپھو اپنے ذہن و دل کو سمندر میں ڈوب کر باہر آتی تو کچھ ہاتھ آتا، اسے دیکھ کر کبھی روتی تھی تو کبھی ہنستی، کبھی بس مسکرا دیتی تو کبھی اداس ہو جاتی، اور ایک کے بعد دوسرا ورق اسے تھماتی جاتی، اور جو کتاب اس کے سامنے ترتیب پائی تھی اس کے بہت سے صفحات غائب تھے، کچھ ادھورے، اور کہیں سے یادداشت کی روشنائی اڑی ہوئی، اور آخری باب سرے سے ہی غائب تھا۔ وہ ہر روز اسے اس طرح نو پڑھتا اور گمشدہ صفحات پر قیاس تحریر کرتا رہتا۔ اس دن جب دھوپ ساری دھرتی پر کھل کر برس رہی تھی، افتخار چلا آیا۔ وہ بے تکلفی سے سیدھا اس کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحے کمپیوٹر اسکرین پر لکھی تحریر پڑھتا رہا۔ زین نے بھی اسے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ افتخار سے کیا چھپا تھا؟ وہ کچھ لمحے پڑھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جماتے ہوئے بولا تھا، کسی دانا کا کال ہے، خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بہ لمحہ پھسل رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریخ خلا ہے۔ خلیل جبران۔ ہاں، راکھ کا ڈھیر، سمندر کی ریت، تاریخ خلا۔ وہ بہت دیر ان لفظوں کو دہراتا رہا، پھر ایک مجروح سی مسکراہٹ قہر کی طرح اس کے لبوں پر جم گئی۔ ہاں، میری زندگی کا گوشوارہ انہی الفاظ سے تشکیل پایا، اس سے زیادہ خوبصورت تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ کنوتیوں کا المیہ، مطلب میرے جیسے لوگ اس میں ان 3 باتوں پر عمل کرتے ہیں بادشاہو۔ افتخار کی تپ اس کے کندھے پر پڑی۔ 3 باتیں؟ زین نے کمپیوٹر آف کیا اور مکمل توجہ افتخار کی طرف مرکوز کی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، پاؤں مضبوط رکھو، آنکھیں کھلی رکھو۔ اپنی مونچھیں سنوارتے افتخار کا لہجہ متبسم و معنی خیز تھا۔ زین کچھ لمحے افتخار کو دیکھتا رہا، پھر بے بسی سے پوچھنے لگا، میں کیا کروں افتخار بھائی؟ یہ سوال ہر کسی سے کرتے ہو، کبھی خود سے بھی کیا ہے؟ زین نے لب بھینچ لیے تو وہ ہنس دیا۔ میری نصیحت پر عمل کرو گے؟ کہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، ماضی راکھ کا ڈھیر ہے اور مجھے اس بجھی راکھ میں کچھ چنگاریاں تلاشنی ہیں۔ اس وقت پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ افتخار نے اس وقت پر زور دے کر بات دہرائی۔ زین نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی بتا دوں گا یار، یہ تم گھر آئے مہمان کی خاطر نہیں کرتے، اتنی دور سے تمہارا گھر ڈھونڈتا آ رہا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے بات بدل گیا۔ ہاں، میں کچھ لاتا ہوں۔ زین تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ پر ہے، مگر دور بہت ہے یار۔ جگہ سے کیا ہوتا ہے افتخار بھائی، سکون تو دل میں ہونا چاہیے، زین نے آہستگی سے کہا۔ افتخار نے اس کی بات پر غور کیا، پھر حسب عادت قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ چلو یار، کہیں باہر چلتے ہیں، مگر چائے؟ پھر صحیح، ابھی تو تمہارے ساتھ کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ افتخار نے اسے ساتھ لیا تو پھر وہ رات گئے واپس لوٹ سکا تھا، اور خلاف معمول وہ خود کو فریش بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مخصوص جگہ سے چابی اٹھا کر لاک کھولا۔ سلیم جا چکا تھا۔ کیا جادو ہے اس بندے کے پاس؟ فریش ہو کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اس نے سوچا، مجھے یاد بھی نہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے کس ٹینشن کا شکار تھا میں۔ پھر وہ میگزین کھولتے ہوئے زارا کا تازہ آرٹیکل ڈھونڈنے لگا تھا۔ زین کو خبر بھی نہ ہوئی اور افتخار اسے مصروفیت کے جال میں پھنسا کر زندگی کی طرف کھینچ لایا تھا۔ وہ جو ہمہ وقت اپنی ہی ذات کی گتھیاں سلجھانے اور اپنے دماغ کی گرہیں کھولنے میں لگا رہتا تھا۔ ماضی کی تاریک دروازوں پر دی جانے والی دستک پر قفل پہنا کر خاموشی سے افتخار کے ساتھ جو ہو لیا تھا۔ افتخار وہ انگلی تھا جسے تھام کر وہ ہجوم کے خوف اور کھو جانے کے ڈر سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، وہ یہ بات کبھی گرہ سے نہ باندھتا، مگر افتخار نے اسے موقع ہی کہاں دیا۔ وہ اچانک آتا، اسے کھینچ کر لے جاتا، کبھی ابا کی بیٹھک میں جہاں سارا دن حقہ تازہ رہتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد دھیرے دھیرے ساری بیٹھک حقے کی گڑگڑاہٹ اور گرما گرم باتوں سے بھر جاتی۔ صوفی دکاندار بار بار بازار کے اتار چڑھاؤ، چیزوں سے ملاوٹ اور مہنگائی کا رونا روتا۔ انور ماسٹر کو نئی نسل میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور تعلیم کے غیر سنجیدہ رویے کا افسوس ستاتا۔ غلام نبی صاحب کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے، انہیں کوئی موضوع نہ ملتا تو ملک کی سیاست کو کھینچ لاتے، موضوع پڑھتا تو تصوف کے مسئلے شروع ہو جاتے، اور اگر اس وقت مولوی اللہ دیتا موجود ہوتے تو صوفی ازم کے شائخ اور مولوی صاحب کے درمیان گرما گرمی ہو جاتی۔
ان کی ازلی رقابت باہر آتی تو لہجوں میں تندہی اور بحث میں تیزی آ جاتی، جسے ختم کرنے کے لیے افتخار کے ابا جی زور سے کھنکھارتے، ایک پل کو خاموش ہوتی اور وہ سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کلیات بلے شاہ نکال لیتے۔ افتخار ابا جی کو اینک تھماتا اور زین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل جاتا، اور اس پورے عرصے میں زین کونے والی کرسی پر بیٹھا رہتا اور افتخار ابا جی کے پلنگ پر بیٹھا ٹانگیں دباتا رہتا۔ یونیورسٹی میں سینہ تان کر چلنے والا افتخار ابا جی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرتا تھا۔ زین کو اس کا یہ روپ بہت عجیب مگر بہت خوبصورت لگتا، اور کبھی کبھی وہ اسے مولانا شہاب الدین کے ہاں لے جاتا۔ وہ ایک بزرگ صحافی تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں بچھی ہوئی دری، اخبارات کے ڈھیر، ادبی جرائد، سیاسی و فلمی رسائل، امپورٹنس میگزین، پانی کا کولر، گولڈ لیف کے پیکٹ، چائے کی پیالیوں اور نئے پرانے صحافیوں کے درمیان گھرے شہاب الدین بے اختیار استقبال کرتے ہوئے کہتے، آؤ بھائی افتخار میاں، اور افتخار ایک انگڑائی لے کر ابا جی کے پلنگ سے اٹھتا اور شہاب الدین کے مقابل جا بیٹھتا اور بھول جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی زین العابدین بھی ہے۔ شاید وہ جانتا تھا اسے کہاں زین کی انگلی پکڑنی ہے اور کہاں اپنا دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جانا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا، میں لوگوں کا ساتھ وہیں تک دیتا ہوں جہاں تک انہیں میری ضرورت ہوتی ہے، میں دوسروں کے لیے فیصلہ کرنے اور ان کے فیصلوں پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جرنلزم زین کا سبجیکٹ تھا۔ وہ پہلے خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیرے دھیرے گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ افتخار کی آواز میں زور اور انداز میں جوش ہوتا۔ بحث پنگ پانگ بال کی طرح ان سب کے درمیان ٹپا ٹپ کرتی رہتی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکہ کے حملے، افغانستان کی صورتحال، اسرائیل کی ہٹ دھرمی، بھارت کی دھمکیاں، کشمیری مجاہدوں کے حوصلے، سیاستدانوں کے فیصلے، چشم پوشیاں، چین کا اکنامک کلچر، عثمان فاروقی اسکینڈل، کیبل کے نقصان، کلوننگ۔ بھارت کی ثقافت سے ہو کر جب گفتگو فلمی اداکاروں تک پہنچتی تو زین اٹھ جاتا۔ چلے افتخار بھائی۔ افتخار تیزی سے اٹھتا۔ ہاں اب کچھ پڑھ لینا چاہیے، میرا تو فائنل ایئر ہے۔ وہ لوگ کتابیں اور نوٹس اٹھا کر جناب باغ آ جاتے اور ان کی ورد گردانی کرتے ہوئے وہ پڑھ کر دیکھنا چاہتا، پھر گڑبڑا کر افتخار کو دیکھنے لگتا۔ وہ مسکرا دیتا، گویا اس کی کیفیت سمجھ رہا ہو۔ میں نے کہا نا پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ مگر کیوں؟ میں ماضی سے کیسے ہاتھ چھڑا سکتا ہوں جبکہ میرا نام، میری شناخت ماضی کے دھندلکوں میں کھو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پھر سے دستک دینے کو اٹھ جاتے تو افتخار بول اٹھتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم اپنا حال بھی کھو دو گے۔ آج کے فیصلوں پر تمہارے مستقبل کی عمارت تعمیر ہونا ہے۔ اپنے قدم مضبوط رکھو، یہ آج کا تقاضا ہے۔ بہت ریلیکس ہو کر ایگزام دو، پھر دیکھیں گے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ افتخار کے ملنے کے بعد اسے لگتا اس دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے مگر ایک مناسب وقت، اور وہ جو اس بات پر ہمیشہ بھڑک اٹھتا تھا خاموش و تندہی سے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ مصروفیت بھی ایک نعمت تھی۔ لوگوں سے ملنا، تعلقات، دوستیاں، دوسروں کی مشکلات، ان کے غم، اپنی اسٹڈی، اسے اتنا وقت ہی کہاں ملتا تھا کہ وہ بند دروازوں پر دستک دے۔ ایسا نہیں کہ وہ سب کچھ بھول گیا تھا مگر ذہن کا تناؤ کم نہ ہو رہا تھا۔ بہت سی ناانصافیوں اور الجھنوں کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کی خوبصورتیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ بیبے کے ہاتھ کے پراٹھے، افتخار کی بڑی آپا فاطمہ سے چھیڑ چھاڑ، ابا جی کے ساتھ گپ شپ، باسط کی شرارتیں۔ زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس نے یہ بات سوچی تھی، اور جب یہی بات زارا سے کہی تو وہ ہنس دی۔ تھینک گاڈ تمہیں بھی زندگی میں خوبصورتی نظر آئے، اسی لیے ہمیں اگنور کر رہے ہو۔ نہیں، میں اگنور تو نہیں کر رہا، بس میں وہاں جاتا ہوں تو یہ خوف ساتھ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا یا کسی کو مجھے چھوڑ کر جلدی گھر جانا ہے۔ زارا نے چھیڑا تھا تو اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا، اوہو تو اب طنز بھی کرو گے؟ طنز نہیں، حقیقت بیانی۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ زارا اس کے ساتھ نے بیٹھتے ہوئے قدرے غور سے دیکھتے ہوئے بدلی، کچھ بدلے سے لگتے ہو، کیا سر پر سنگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، تھوڑے خوش، تھوڑے مطمئن۔ یہ افتخار کیا جادو کر رہا ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی، اب تم اوور ہو رہے ہو۔ زارا نے گھورا تو وہ ہنسنے لگا، پھر قدرے سنجیدہ ہو کر بولا، میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا۔ کون سا؟ وہی جو آپ نے جنید انصاری پر لکھا تھا۔ افتخار بھائی کہتے ہیں آپ بہت اچھی جرنلسٹ ثابت ہوں گی، آپ کی قلم میں بہت کاٹ ہے۔ تمہیں کیسا لگا؟ جنید انصاری پر ہونے والا ظلم؟ ذہن نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ آرٹیکل کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتائیے۔ پوچھو۔ اگر میں بھی یوں ہی قتل ہو جاؤں تو کیا کریں گی آپ؟
ربش، کیا فضول بات ہے، سوال کو ٹالیے نہیں، جواب دیں، کوئی اور بات کرو۔ زہرا نے ٹالنا چاہا۔ نہیں، اگر میں واقعی قتل کر دیا جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ یوں ہی ایک آرٹیکل لکھ کر خاموش ہو جائیں گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زہرا نے بے حد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ اب ڈر گئی۔ میں تو صرف آپ کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے ہنسا۔ رد عمل واقعہ رونما ہونے کے بعد سامنے آتا ہے، اس کے لیے تو مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ وہ کان کھجاتے ہوئے بولا۔ کچھ مشکل نہیں، سلیمان بھائی کے سامنے جا کھڑے ہو۔ وہ چڑ کر کھڑی ہو گئی۔ زین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم انتہائی احمق لڑکے ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کا کزن ہوں، وہ ہنسی روک کر بولا تھا، حالانکہ کہیں سے نہیں لگتے۔ ہاں جی، کہاں آپ، کہاں ہم؟ وہ کرسی سے اٹھ گیا اور خاموشی سے چلتا ہوا ٹیرس تک آ گیا۔ پتہ ہے، میں اور بابا آپس میں یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، بلکہ لڑائی کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے روٹنے اور منانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا؟ زہرا نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ خلیل جبران کہتا ہے ماضی راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ بابا سے خلیل جبران پر آ گیا۔ تم آج کل خلیل جبران کو پڑھ رہے ہو؟ زین نے گویا اس کی بات نہیں سنی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا، کچھ لوگ، کچھ واقعات اور کچھ لفظ کبھی ماضی نہیں بنتے، ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ زہرا اٹھ کر اس کے قریب آئی، پھر ساتھ والی عورت کو جو ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی تھی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مبہم سا مسکرا دیا، دونوں ہاتھ گرل پر جما کر نیچے جھانکنے لگا۔ کبھی کبھی وہ لڑکی مجھے بہت یاد آتی ہے۔ کون؟ زہرا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نیچے دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھا چھابڑی لیے گزر رہی تھی، یہیں سے گزرتی تھی، کالی چادر لیے، پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ کس کی بات کر رہے ہو زین؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چونک سا گیا، پھر کستن مسکرایا، کسی کی نہیں، آئیے آپ کو کافی پلاتے ہیں۔ وہ بات بدل گیا تھا، زہرا نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے پاپا کو گھر پر دیکھا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے انہی کے قریب چلی آئی۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھے، اسی زاویے پر بیٹھے رہے۔ زہرا نے پکارا تو چونک گئے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے پاپا؟ ہاں، یوں ہی موڈ نہیں تھا آج دفتر جانے کا۔ ماما کہاں ہیں؟ یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ پاپا کی شاکی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وہ چونکی، پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر آہستگی سے بولی، وہ وہاں نہیں گئی۔ پاپا نے سگار سلگاتے ہوئے اسے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ زہرا نے ان کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے صرف اس بات پر افسوس ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، میں تو چاہتی تھی، مگر ماما، ہاں، تمہاری ماما نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ خوف زدہ تھی، اس نے ماما کی حمایت کی۔ ہاں، وہ نہ جانے کی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کسنر مسکرا کر بولے، جاؤ تم آرام کرو۔ آرام کہاں پاپا، آج انم کی منگنی ہے، ابھی وہیں جانا ہے۔ اوکے جاؤ، تیار ہو جاؤ، واپس آؤ گی تو ہم دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ پاپا نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ سین میں کرسیاں لگی تھی، کچھ خواتین ان پر بیٹھی دھوپ سینکتے ہوئے منگنی پر آنے والے متوقع سامان پر سیر حاصل تبصرہ کر رہی تھی۔ خالی کرسیوں کو اکٹھا کر کے انم کی بھابھیوں کے بچے میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے۔ زہرا آئی تو سبھی نے بے حد دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ انم کی بھابھی اسے صحن میں مل گئی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہو زہرا؟ انم بار بار پوچھ رہی تھی۔ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، عظمیٰ اسے تیار کر رہی ہے۔ غضب خدا کا اکلوتی، میری منگنی ہو رہی ہے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ گلابی لہنگے سوٹ میں جس پر موتیوں کا کام اور خوبصورت کام ہوا تھا، لمبے بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اپنی چونچ بند کرو، کسی نے سن لیا تو اس اکلوتی منگنی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ عظمیٰ نے لتاڑا۔ وہ اس کے لیے پھولوں کے گجرے نکال رہی تھی۔ خاندان کا سب سے خوبصورت اور ایجوکیٹڈ بندہ چرایا ہے انم بی بی، اور لوگ اپنے جلے دل کے پھپھولے بھی نہ پھوڑیں۔ انم کی دوسری بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنے چھوٹے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، تبھی ان کی نگاہ زہرا پر پڑی تو فوراً بولی، لو زہرا بھی آ گئی، تم سے بھی برداشت نہیں ہوئی میری منگنی؟ ہاں، زہرا ٹھٹک گئی۔ وہ نکاح شدہ ہے، عظمیٰ نے مسکرا کر یاد دہانی کرائی۔ تو پھر اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں عقل نہیں آئے گی انم، آؤ زہرا بیٹھو، ان کی بھابھی نے کہا اور سوئے ہوئے بیٹے کو بیڈ پر منتقل کرنے لگی۔ کاکیو، میں اندر آ جاؤں؟ انم کے چھوٹے بھیا نے کھلے دروازے سے جھانک کر پوچھا، اور سگنل ملنے پر مٹھائی، پھلوں اور میوہ جات کی خوبصورت پیکنگ والی ٹوکریاں اندر رکھوانے لگے۔ یہ کیا ہے عاصم بھائی؟ عظمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ نے یہ سب یہیں سے منگوایا ہے، لیکن یہ آپ نے ہمیں کاکیوں کیوں کہا ہے؟ انم نے پلٹ کر غصے سے پوچھا۔
ہاں عاصم، کم از کم اس کو کاکی مت کہیے، اب یہ منگنی شدہ ہونے والی ہے، بھابھی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، انم جھینپ گئی جبکہ عاصم نے بے حد حیرت سے ادھر ادھر جھانکا۔ 1 گھنٹہ قبل میں یہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ عاصم بھائی خیر تو ہے، آج آپ بھابھی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں؟ عظمیٰ نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری بیوی ہے۔ عاصم بھابھی نے انہیں تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم عام دنوں میں بھی منہ ہاتھ دھو لیا کرو تاکہ تمہاری اصلی شکل نظر آتی رہے۔ عام دنوں میں تو یہ سر جھاڑ منہ پہاڑ والے محاورے پر پورا عمل کرتی ہیں۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنے پڑیں تو پوچھوں آپ سے، وہ چڑ کر بولی۔ ویسے آج دوسری بار احساس ہوا ہے کہ یہ ہمیں ایک خوبصورت بیوی کے مالک ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ پہلی بار کب احساس ہوا تھا؟ عظمیٰ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اپنی شادی والے دن، وہ کہہ کر رکے نہیں، فوراً باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے جھنجھلاتی ہوئی بھابھی بھی تھی۔ اب عاصم بھائی کی خیر نہیں، انم ہنسنے لگی تھی۔ تمہاری خالہ آ گئی ہیں؟ زارا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ تو کل شام ہی آ گئی تھی، ساتھ میں خالو، ان کا بیٹا اور بہو اور 2 عدد بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، ارے تمہارا گفٹ دینا تو بھول ہی گئی میں۔ زارا کو اب تک ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کا خیال آیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہ لاتی تو تم کہتی، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے لقمہ دیا۔ لو، میں کوئی ایسی ہوں؟ وہ خفا ہو گئی۔ نہیں بھائی، تم ایسی نہیں ہو، بلکہ بہت اچھی ہو اور اس وقت بالکل گڑیا سی لگ رہی ہو۔ پیچھے سے جھک کر اس کا گال چومتے ہوئے عظمیٰ نے کہا تھا۔ تبھی ایک باوقار سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ بھائی بچیو، ہماری بیٹی تیار ہو گئی ہے تو اسے باہر لے آؤ تاکہ رسم کی جا سکے۔ ماشاء اللہ، انم پر نگاہ پڑی تو فوراً آگے بڑھ کر پیار کیا۔ انم کے چہرے کا رنگ سوٹ کے ہم رنگ ہو گیا تھا۔ یہ انم کی خالہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد عظمیٰ نے بتایا تھا۔ اس کی خالہ اتنی گریسفل ہے تو دانیال کیسے ہوں گے؟ زارا نے کہا تو انم کی زبان پھسل گئی۔ خالہ کے مونچھے لگا دو، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا اٹھے۔ مجھے کہیں سے گوند لا دو، اس کے ہونٹ چپکا دوں، یہ وہاں بھی بکواس کرنے سے نہیں رکے گی، عظمیٰ نے چڑ کر کہا، مگر اس کی زبان خود ہی بند ہو گئی تھی جب اس کے کزنز اسے لینے آئے۔ رسم بڑے کمرے میں ہونا تھی۔ خالہ نے انگوٹھی پہنائی، اس کے کزنز اور ہونے والی نندوں نے پھولوں کے گجرے پہنائے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور منہ میٹھا کروانے کی رسم شروع ہوئی تو زارا عظمیٰ کی امی کے پاس آ بیٹھی۔ تبھی اسے عظمیٰ کے پرپوزل کا خیال آیا۔ آنٹی، عظمیٰ کا کوئی پرپوزل آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ بننا کیا تھا، جھوٹ کا پلندہ تھا سارا۔ اتنی زمینیں، اتنی دکانیں، جب اس کے ابا نے معلوم کیا تو خاک بھی نہ نکلا۔ وہ دل گرفتی سے بتانے لگی، آپ فکر مت کریں، عظمیٰ اتنی پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، انشاءاللہ بہت اچھی جگہ بات طے ہوگی اس کی۔ زارا نے تسلی دی۔ دیکھو، انہوں نے ایک طویل سانس لے کر انم کو دیکھا۔ انم قسمت کی دھنی نکلی، عظمیٰ کی قسمت بھی بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، وہ کچھ لمحے کسی سوچ میں ڈوبی، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، وہ ایک لڑکا پڑھتا ہے تمہاری کلاس میں، افتخار؟ جی ہاں پڑھتا ہے۔ کیسا لڑکا ہے؟ اچھا ہے، بہت محنتی اور ذہین۔ وہ تو ہے، کیا شریف بھی ہے؟ انہوں نے تیزی سے زارا کی باتیں کاٹی۔ زارا نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جی آنٹی، بہت شریف، کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتا۔ اچھا، پہلے تو میں سمجھی تھی کہ وہ یہاں پر عظمیٰ، وہ تو اس رشتے پر بھی راضی تھی، وہ الجھن بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زارا ان کی بات بخوبی سمجھ گئی تھی۔ آنٹی، ایسا تو سوچیے گا بھی مت، عظمیٰ تو بہت چڑھتی ہے اس سے، اور شادی کے بارے میں تو ایک ہی نظریہ ہے اس کا، جہاں والدین کہیں گے وہیں کریں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے فرینڈس کے درمیان ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، عظمیٰ نے ایسا کبھی نہیں سوچا، افتخار یوں ہی آ جاتا ہوگا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے سوچا یوں ہی تم سے بات کر لوں، سہیلیوں کو دل کی بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں اطمینان سا چھلکنے لگا تھا۔ جی اسی لیے تو۔ سارا بیٹا، انم کے ابو اس کے قریب آئے۔ جی انکل، وہ بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ باہر تمہیں کوئی لینے آیا ہے، رضوان نام ہے، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان اور یہاں؟ وہ متحیر سی کھڑی ہو گئی۔ رضوان کا یہاں آنا چھمبے کی بات تھی، جبکہ اسے آئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے چلنا ہوگا، اس نے اشارے سے عظمیٰ کو بلا کر بتایا تو وہ روکنے لگی۔ رضوان بھائی کو اندر بلا لیتے، اتنی جلدی چلی جاؤ گی، انم خفا ہو جائے گی۔ نہیں عظمیٰ، کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، رضوان اس طرح نہیں آ سکتے، تم انم سے معذرت کر لینا۔ اس نے رشتہ داروں میں گھری انم کو دیکھا اور اس کی امی سے مل کر باہر نکل آئی۔ رضوان گاڑی میں بیٹھا بے چین و بے تاب نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خیریت رضوان؟ بیٹھو، اس نے دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا۔ زارا کو اس کا انداز ٹھٹکا گیا تو تیزی سے پیسنجر سیٹ کی طرف آ گئی۔ رضوان، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی۔ زارا، وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر گاڑی روڈ پر نکالتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا،
انکل عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کب؟ کیسے؟ وہ تو ٹھیک ہیں، ابھی تو میں ان سے مل کر آئی تھی، یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے۔ تفصیلات تو وہیں جا کر معلوم ہوں گی۔ مائی گاڈ! وہ خوفزدگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ خود کو سنبھالو زارا، انکل ٹھیک ہوں گے۔ رضوان نے اسے تسلی دینا چاہی، حالانکہ اس کا لہجہ بتاتا تھا بات اتنی بھی ٹھیک نہیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، وہ رضوان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ زارا دعا کرو، رضوان نے اتنا کہہ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی گاڑی آدھی راستے میں تھی جب موبائل کی آواز نے خاموش فضا میں ہلچل مچا دی۔ رضوان نے چپٹ کر موبائل اٹھا لیا۔ زارا پوری حسیات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی رنگت۔ ہم آ رہے ہیں، رضوان کی آواز، اس کا لہجہ۔ اس نے آہستگی سے موبائل آف کیا، پھر گاڑی کی رفتار کم کی۔ رضوان! زارا کا سارا خوف اس کی آواز میں سمٹ آیا۔ کچھ ہو گیا ہے، اس کی چھٹی حس سگنل دے رہی تھی۔ گاڑی کا رخ بدل گیا تھا۔ رضوان! ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز مدھم اور لہجہ غیر معمولی تھا۔ ہاسپٹل کیوں نہیں؟ اب اس نے ایک پل کو اپنی ہمت مجتمع کی۔ زارا کا دل اس کی سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔ اب ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، انکل اب نہیں رہے۔ رضوان نے بامشکل جملہ پورا کیا۔ اس کے اعصاب پر کئی بم ایک ساتھ گرے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ رضوان کے لیے بھی یہ بہت بڑا شوق تھا۔ اتنا اچانک یہ سب ہوا تھا کہ دل و دماغ معاف سے ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ ڈرائیونگ کس طرح کر رہا تھا۔ اس نے زارا کی سم دیکھا، وہ عالم بے یقینی میں نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رضوان؟ ابھی ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے میں پاپا کو زندہ سلامت چھوڑ کر آئی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم واپس آؤ گی تو باتیں کریں گے۔ اتنی جلدی؟ اتنی اچانک؟ نو نیور! کوئی غلط فہمی ہوئی۔ ابھی کس کا فون تھا رضوان؟ آپ دوبارہ فون کریے۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے، جس کا اسے بالکل احساس نہ تھا۔ زارا! رضوان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ زارا نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور پاپا کا نمبر ملانے لگی، مگر دوسری طرف جامد خاموشی تھی۔ رضوان اس وقت اسے تسلی نہیں دے سکتا تھا کہ سارے لفظ بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ بار بار نمبر ملا کر ہار گئی۔ رضوان نے اسے گھر سے باہر اتارا تھا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے تیزی سے گیٹ عبور کیا۔ پورٹیکو میں پاپا کی گاڑی نہیں تھی۔ ایک مہم سی آس نے اسے پڑھ کر لان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، پھر اس کا دل ڈوب گیا۔ سارے گھر پر چھائے ہولناک سناٹے کو اس کی اپنی ہی آواز نے توڑا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اور کس نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میت کو گاؤں لے جانا ہے، سلیمان بھائی کی آواز تھی۔ اس نے روتی کرلاتی مما کو دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ شہراز کو فون کرو۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، بہت سے لوگ تھے۔ ایمبولینس ایک پل کو دروازے کے سامنے رکی اور وہیں سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ سلیمان نے ان دونوں کو بھی ایک گاڑی میں بٹھایا تھا۔ تم بیبے کو عظمیٰ کے گھر لے جاؤ گے؟ کارڈ پر نام لکھتے لکھتے افتخار نے سر اٹھا کر زین سے پوچھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی مہمانوں کی لسٹ پر نظر دوڑا رہا تھا جو ابھی افتخار کے ابا جی نے لکھوائی تھی۔ چونک کر پوچھنے لگا، کون عظمیٰ؟ افتخار کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ بکھری، پھر دوسرا کارڈ اٹھاتے ہوئے وہ سنجیدہ و سرسری سے انداز میں بولا تھا، زارا کی فرینڈ ہے۔ اچھا ہاں، اسے یاد آیا، آپا کی شادی کا کارڈ دینا ہے۔ آپ کی رشتہ دار ہیں عظمیٰ؟ زین نے پوچھا۔ کچھ دور نزدیک کی رشتہ داری ہے تو اس کی نگاہیں متبسم اور لہجہ عام سا تھا۔ تو آپ چلے جائیے، مجھے تو ان کا گھر بھی نہیں معلوم۔ زین نے لسٹ میز پر رکھ دی اور کارڈ اٹھا کر اس کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ میرے جانے پر تو پابندی عائد ہو گئی ہے، افتخار زیر لب بڑبڑایا۔ زین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو پین بند کرتے ہوئے کہنے لگا، بہت کام ہے یار، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اور بیبی نہ جانے کب تک وہاں بیٹھے۔ مجھے تو فرنیچر والے کے پاس بھی جانا ہے، ایڈریس میں سمجھا دیتا ہوں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کرو، اس نے ایک اور کارڈ اٹھا کر اس پر کچھ لکھا، یہ کارڈ آتے آتے انم رحمان کے ہاں بھی دے دینا، اور نہ خفا ہو جائے گی، ورنہ اس کا گھر بھی وہیں نزدیک ہی ہے۔ یہ حیدر، آصف اور سلیم کے کارڈ ہیں، یہ میں خود دے آؤں گا۔ تبھی بیٹھک کے کھلے دروازے سے باسط اندر داخل ہوا۔ اف ماموں، پکڑے جلدی ورنہ میری گردن میں بل آ جائے گا۔ اس کے کندھے پر مالٹوں سے بھرا ٹوکرا تھا۔ یہ کیوں اٹھا لا رہے ہو؟ افتخار نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زین نے آگے بڑھ کر ٹوکرا اتروایا۔ اف! وہ گردن مسلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنا بھاری تھا، میں نے عبدل چاچا سے کہا بھی تھا کہ خود دے آئیں، مگر میری بات تو وہ مانتا ہی نہیں۔ مگر لائے کیوں ہو؟ ابھی کل تو میں نے منگوائے تھے گھر کے لیے، افتخار نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بیبے نے کہا تھا۔ تبھی بیبے آ گئی، بادامی چکن کے سوٹ میں کڑھائی والی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ باسط کو دیکھا تو ڈانٹنے لگی،
कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम तो जाकर बैठ जाते हो। बेबे, साइकिल का पंक्चर हो गया था, सर पर उठाकर लाया हूँ, वह एहतजाजन चीखा। अच्छा बस, अब उठो लड़के, देर हो रही है, उन्होंने इफ्तिखार से कहा। जैन ले जाता है आपको, मुझे फर्नीचर वाले की तरफ जाना है। वो खड़ा हो गया। मगर ये टोकरा क्या साथ ले जाना है? खाली हाथ जाते कुछ अच्छा नहीं लगता, मौसम की सौगात है, फिर अपने बाग के हैं, बेबे ने रसानियत से कहा। तो वह सर हिलाकर बासित की तरफ मतवज्जे हुआ। जाओ टैक्सी पकड़ लाओ मामू। मैं बासित ने एहतजाज करना चाहा, मगर इफ्तिखार के घूरने पर पाँव पटकता हुआ बाहर निकल गया। बेबे, आपने वहाँ कोई बात नहीं करनी, इफ्तिखार ने झिझकते हुए कहा। बस चुप, ज़्यादा पट्टियाँ मत पढ़ाओ, पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, बेबे ने डपट कर कहा। तो वो मुस्कुरा कर रह गया। टैक्सी आने पर जैन ने टोकरा अंदर रखा। इफ्तिखार ने टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस समझा दिया। टैक्सी रवाना होने पर अंदर आया तो फातिमा आपा बर्तन धोते धोते पूछने लगी, चली गई बेबी? हाँ, उसने कूलर पर रखा ग्लास उठाकर पानी से भरा, फिर वहीं पंजों के बल बैठकर पीने लगा। मैंने कहा भी था बेबे से मुझे साथ ले जाइए, इसी बहाने मैं भी उसे देख लेती। फिर देख लीजिएगा, क्या जल्दी है? उसने बाकी पानी क्यारी में डाल दिया। तुम्हें नहीं, मुझे तो है। बेबे बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। वो अपने जाने के ख्याल से उदास सी हो गई तो इफ्तिखार ने बात बदल दी। सिद्रा आपा का फ़ोन आया था, मैं शाम को जाकर उन्हें ले आऊँगा। सिद्रा उनकी बड़ी बहन थी, उनकी शादी गांव में हुई थी, बासित उन्हीं का बेटा था। गांव में ढंग का स्कूल न था, सो वो उसे यहाँ उसके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर छोड़ गई थी। सुनो, उज़्मा शादी पर आएगी ना? फातिमा आपा का सारा ध्यान वहीं पर था। कभी नहीं, वो फ़ौरन बोला। अलबत्ता उसके घर वालों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, शायद आ जाए। एक तो मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। वो झुंझला सी गई। अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो और हमें भी कोई एतराज़ नहीं है तो सीधे सीधे रिश्ता क्यों नहीं भेजने देते? मैं चाहता हूँ ये काम उसी तरह हो जैसे उज़्मा चाहती है। ये रिश्ता सिर्फ मेरे और उज़्मा के दरमियान नहीं बल्कि दो घरानों के दरमियान होना चाहिए। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इससे कभी इस सिलसिले में बात हुई है? फातिमा आपा ने कुछ सोचते हुए पूछा तो इफ्तिखार हंस दिया। वो मुझसे किसी भी सिलसिले में कोई बात करना पसंद नहीं करती। इसके बावजूद तुम जानते हो कि वो क्या चाहती है? फातिमा ने हैरत से उसे देखा। हाँ, इफ्तिखार का लहजा पुरयकीन था। वो एक तवील सांस लेकर रह गई। चलो अच्छा है, तब तक तुम यूनिवर्सिटी भी छोड़ दोगे और दोनों घर एक दूसरे को जान भी लेंगे। अल्लाह करे वो तुम्हारा ही नसीब बने। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बड़ा यकीन है, उन्होंने छेड़ा। अपने रब पर यकीन है। वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया। मैं ज़रा फर्नीचर वाले की तरफ जा रहा हूँ, अब्बा जी आए तो बता दीजिएगा। दरवाज़ा उस्मा ने खोला था। वो अभी अभी अनम के यहाँ से आई थी। अम्मी और दूसरे बहन भाई अभी तक वही थे कि मेहमानों के जाने के बाद मंगनी का सामान इस सरे नौ देखा जा रहा था। जैन को देखकर वो हैरान रह गई। तुम? पहला ख्याल यही आया कि वो ज़ारा का पैगाम लाया होगा, फिर सर झटक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ज़ारा इस तरह पैगाम नहीं भिजवाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने कदर हैरत से साथ खड़ी शफीक सूरत खातून को देखा। ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल था कि एक दूसरे को जानती हैं कि इफ्तिखार ने उन्हें रिश्तेदार ही बताया था, मगर जब उज़्मा के चेहरे का तजब्जुब और हैरत देखी तो कुछ पजल सा होकर कहने लगा, इफ्तिखार भाई की वालदा हैं आई हैं। उज़्मा बुरी तरह बुखला गई। इफ्तिखार से कुछ बैद न था, मगर वालदा अंदर आने को नहीं कहोगी बेटी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। उसने बुरी तरह पजल होते हुए पूरा दरवाज़ा खोल दिया। आइए ना। वो अभी भी नए सूट में मलबूस थी, लंबे बाल खुले थे मगर सलीके से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। कुछ घबराई उज़्मा को बेबे ने बेहद पसंदीदगी से देखा। दिल ने कहा यही उज़्मा है कि इफ्तिखार ने बताया था। वो घर में सबसे बड़ी है, बाकी बहनें छोटी हैं। फिर भी तस्दीक के लिए पूछने लगी, तुम उज़्मा हो? उसने इस बात में सर हिलाया और दिहोड़ी में खुलने वाला ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, जबकि बेबे ने दिल ही दिल में बेटे की पसंद को सराहा था। जैन ने टोकरा दिहोड़ी में रखा। आप बैठिए खाला, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अनम की मंगनी थी आज, सब वहीं गए हुए हैं। उज़्मा ने हथेलियाँ मसलते हुए बताया तो जैन बैठते बैठते रुक गया। फिर तो ज़ारा भी आई होगी? हाँ आई तो थी, मगर रिजवान भाई उसे लेने आ गए थे, शायद कोई इमरजेंसी थी। कैसी इमरजेंसी? जैन चौंक कर पूछने लगा। मालूम नहीं, उसने जाकर फ़ोन भी नहीं किया। मैं अभी करूँगी फ़ोन, फिर कुछ पता चलेगा, उज़्मा ने कहा। फिर बेबे को देखते हुए बोली थी, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। दीवार के साथ ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़कर उसने दूसरी तरफ झांका। सहन में खेलते अनम के भतीजे को आवाज़ देकर अम्मी को भेजने को कहा। कह देना मेहमान आए हैं। इसी सूरत में वो जल्दी उठ सकती थी। वो खुद वहीं सहन में टहलने लगी। पजल तो थी ही, मगर इफ्तिखार पर गुस्सा भी आ रहा था। इंतहा दर्जे का ढीठ इंसान है। वो झुंझला रही थी, तभी अम्मी आ गई और उनके अकब में अनम को देखकर वो जज्बज होकर हथेलियाँ मसलने लगी। जानती थी अब वो कितना रिकॉर्ड लगाएगी। कौन आया है? अम्मी ने पूछा था, जबकि अनम टोकरे का मुआयना कर रही थी। इफ्तिखार की अम्मी आई हैं। वो नज़रें चुरा कर बोली, हैं?
انم جھٹ سے اس کے قریب آئی۔ وہ منگنی کا سوٹ بدل چکی تھی اور اب اس وقت سادہ سے لباس پہ ملبوس تھی۔ کیا سچ مچ؟ اس کے 32 دانت باہر تھے۔ اچھا تم چائے بناؤ، امی اسے کہہ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ سچ مچ اس کی والدہ ہی ہے نا؟ لہجے میں اشتیاق تھا، جبکہ عظمیٰ چڑ کر کہنے لگی تمہارا آنا ضروری تھا، آج کے دن تو گھر میں ٹک جاتی۔ منگنی ہوئی ہے، کوئی مایوں تو نہیں بیٹھی میں جو گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے، وہ آرام سے بولی۔ پھر شرارت سے اسے کچن کی طرف دھکیلا۔ تم ذرا اچھی سی چائے بناؤ، میں افتخار کی بیبے سے ملا ہوں۔ عظمیٰ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ چائے تو بہرحال بنانی ہی تھی۔ انم آئی تو عظمیٰ کی امی کہہ رہی تھی بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بہن؟ تکلف کیسا، اپنے باغ کا پھل ہے، بیبے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا مگر افتخار تو بتا رہا تھا کہ آموں کا باغ ہے آپ کا، امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیبے ان سے زیادہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں ہمارے تو ہمیشہ سے، انم گڑبڑا کر بول اٹھی۔ باغ تو باغ ہوتا ہے، کیا مالٹے کیا آم۔ آپ سنائیے خالہ کیسی ہیں آپ؟ افتخار بھائی تو بہت تعریفیں کرتی ہیں اپنے بیبے کی، مجھے تو بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ ان کا دھیان بٹانے کو وہ بولتی چلی گئی، تبھی نگاہ زین پر پڑی۔ بیبے کو دیکھنے میں ایسی محو تھی کہ پہلے اس کی سمت توجہ ہی نہ گئی تھی۔ زین تم، تھینک گاڈ آپ نے مجھے دیکھا تو میں بیبے کو لایا تھا، وہ مسکرا دیا۔ یہ زارا کو کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی، اتنی جلدی واپس چلی گئی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کندھے جھکا کر بولا، پھر ہاتھ میں پکڑا کارڈ اسے تھما دیا۔ افتخار بھائی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ کارڈ کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ بیبے پوچھ رہی تھی۔ عظمیٰ کی سہیلی ہے، آج اس کی بات طے ہو گئی ہے، امی نے بتایا۔ ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، میں بھی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئی تھی، افتخار نے اتنی تعریفیں کی آپ لوگوں کی، میں نے کہہ دیا خود دینے جاؤں گی۔ بہت اچھا کیا، امی نے جلدی سے کہا۔ ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بیٹا ہے آپ کا، میں تعریف کروں گی تو لوگ کہیں گے ماں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اکلوتا تھا، بہترے لاڈ پیار بھی کیے، پر اللہ کا شکر ہے بہت ہی فرما بردار ہے۔ چھوٹا ہی تھا جب زمینوں اور باغ کی دیکھ بھال میں لگ گیا، اپنی پڑھائی کا شوق بھی ساتھ ساتھ ہی پورا کر رہا ہے۔ اس کے ابا کو تو کوئی فکر ہی نہیں، سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ انم باہر نکل آئی، کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر عظمیٰ کو اطلاع دی۔ افتخار کی بہن کی شادی ہے تو میں کیا کروں؟ وہ رخائی سے بولی۔ جانے کی تیاری کرو، مجھے بھی کارڈ آیا، بہت ہی چالاک بندہ ہے۔ میرا دماغ خراب ہے جو جاؤں گی، اس نے چینی کا ڈبہ پٹکا۔ اچھا مت جانا، مگر چائے اچھی بنانا۔ یہ کیا، ساتھ میں صرف سوکھے بسکٹ؟ کیا علاج کرو تمہارا عظمیٰ؟ وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ عظمیٰ کچھ نہیں بولی، بسکٹ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ انم پلٹی تو فوراً بول اٹھی، جا کہاں رہی ہو، چائے لے کر جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، مجھے تم سے کچھ بھی کوئی اچھی امید نہیں ہے، ابھی آتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے دیوار اور دیوار سے دوسری طرف چارپائی پر کود گئی تھی۔ اس لڑکی کا کوئی کام سیدھا نہیں، عظمیٰ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کپ دھونے لگی۔ انم واپس آئی تو ساتھ میں بھری ہوئی ٹرے تھی، چکن رول، سموسے، بیکری کے مزیدار بسکٹ۔ یہ کیا ہے؟ عظمیٰ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ بہت کچھ بچ گیا تھا، یوں ہی ضائع ہو جاتا، میں نے سوچا۔ اس کا لہجہ صاف چڑھانے والا تھا۔ اسے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں، عظمیٰ نے دانت پیس کر بولی تھی۔ لیکن مجھے ہے، انم نے اس کے ہاتھ سے کپ چپٹ لیے۔ وہ کچھ لمحے اسے بری طرح گھورتی رہی، جبکہ انم اسے اکثر نظر انداز کرتی، ٹرے میں برتن لگاتی رہی، اور جب اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے میں ناکام رہی تو سر اٹھا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا، بہت غصہ آ رہا ہے؟ عظمیٰ نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹرے میں پٹکی اور دھپ دھپ کرتی کمرے میں گھس گئی۔ انم جانتی تھی اب وہ باہر نہیں آئے گی، اس نے اطمینان سے چائے تھرموس میں نکالی، ٹرے میں باقی چیزیں رکھی۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو امی اور بیبے نہ جانے کہاں کہاں سے شجرہ نسب کھنگال رہی تھی۔ بیبے انتہائی جوش اور خوشی میں بتا رہی تھی کہ جس گاؤں سے ہجرت کر کے وہ لوگ پاکستان آئے تھے وہاں ان کے چچا کے سسرال تھی۔ میں تو اس وقت 5 برس کی تھی، پر میرے ابا کو سب پتہ ہے، انہیں ضرور معلوم ہوگا، لیکن وہ تو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، عظمیٰ کی امی نے آخر میں بے حد افسردگی سے بتایا تھا۔ انم نے دیکھا زین بیزار سا پرانا اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، ظاہر ہے اسے ان خواتین کی باتوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی بہن، ہم کوئی غیر ہیں؟ تکلف کیسا، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی۔ انم مسکراہٹ دباتی چائے سرو کرنے لگی۔ عظمیٰ کہاں رہ گئی؟ عظمیٰ کی امی نے پوچھا تھا اور انم جانتی تھی اب وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے سے بھی نہیں آئے گی۔ ابھی آتی ہے، انہیں ٹال کر زین کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بور ہو رہے ہو؟ نہیں تو، وہ قصدن مسکرایا۔ افتخار کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی ہے تمہاری، چلو اچھا ہوا، اس پورے عرصے میں کسی کو تو دوست بنا پائے تم۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زین نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ انم مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ افتخار کی بیبی ان سے شادی پر آنے کا پکا وعدہ کر کے ہی اٹھی تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے عظمیٰ کا پوچھا، امی کی آواز پر اسے آنا ہی پڑا۔ بیبی نے اسے پیار کیا، شادی پر آنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی امی عظمیٰ کی طرف پلٹی۔ یہ کیا طریقہ تھا، تمہیں کوئی تمیز بھی ہے یا نہیں؟ گول گپے جیسا منہ بنا کر سامنے آ گئی تھی۔ انم کے منہ سے ہنسی کا پھوارا نکل پڑا۔
ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ چھلک گیا۔ عظمیٰ کو مزید تاؤ آ گیا۔ مجھے نہیں اچھے لگتے یہ لوگ، وہ تن فن کرتی پھر سے کمرے میں جا گھسی۔ امی اس کی یونیورسٹی کو کوسنے لگی، جہاں جا کر لڑکیوں کے منہ میں زبان آ جاتی تھی، پھر ٹھٹک کر پلٹی۔ انا من سنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا لڑکی؟ ایسا بے شرموں کی طرح ہنسنا انہیں ذرا نہیں بھایا تھا۔ گول گپا، وہ بامشکل ہنسی ضبط کر کے بولی اور پھر سے شروع ہو گئی۔ امی نے بامشکل مسکراہٹ روکی، پھر عظمیٰ کو آواز دے کر برتن اٹھانے کا کہنے لگی۔ لائی بے قدرانہ لی یاری تے ٹوٹ گئی کڑک کر کے۔ سنک صاف کرتے ہوئے زور و شور سے گا رہا تھا۔ زور سنک پر اور شور گانے میں تھا۔ ذہن کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ کچن تک چلا آیا۔ سلیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے نیازی سے پھر گانے لگا تھا۔ شہزادہ سلیم، کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ دروازے کے درمیان کھڑا پوچھ رہا تھا۔ سلیم کی تان ایک پل کو ٹوٹی۔ نہیں، خاصا کوڑا جواب تھا۔ کیوں؟ ذہن کو حیرت ہوئی۔ میں نے کچھ بھی پکانا چھوڑ دیا ہے، جواب دے کر وہ پھر سے رگڑنے لگا۔ کیوں بھائی؟ پیسے تو میں تمہیں ہر مہینے دیتا ہوں۔ وہ اندر چلا آیا۔ پیسوں کی بات مت کرے صاحب۔ صاحب؟ ذہن نے اس طرز تخاطب پر گور کر دیکھا۔ سلیم نے برش چھوڑا اور ہاتھ نچاتے ہوئے جارحانہ انداز میں بولا، بھائی صاحب، پکاؤں کس کے لیے؟ ان در و دیوار یا باہر لگے پیڑ پودوں کے لیے؟ آپ کہیں تو لنگر کھانا کھول لوں، کیونکہ دن کی روشنی میں آپ تو گھر میں نظر آتے نہیں۔ ذہن مسکرا دیا۔ اپنے لیے پکا لیا کرو یار۔ وہ فریج کھول کر جائزہ لینے لگا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میری فکر مت کریں، میرا گزارا تو 2 روپے کے نان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جل کر بولا۔ بہت قناعت پسند ہو، ذہن نے فریج بند کرتے ہوئے سراہا۔ قناعت پسند ہو تب ہی سب کچھ سلامت ہے، ورنہ جس طرح آپ سارا گھر کھلا چھوڑ کر پورا پورا دن غائب رہتے ہیں، کوئی اور ہو تو سب سمیٹ کر لے جائے۔ تمہارا کچھ ایسا ہی ارادہ تو نہیں بن رہا؟ ذہن نے چھیڑا تو وہ تڑپ اٹھا۔ بابا جان کی نوازشیں اور محبتیں ہیں تو اب تک روکے ہوئے ہیں، ورنہ جا چکا ہوتا۔ اچھا بھائی، اب انہی محبتوں کے بدلے کچھ بنا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ سلجھا جو لہجے میں گویا ہوا۔ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملا، سلیم بڑبڑایا تو ذہن نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، میں شاور لے کر آ رہا ہوں، گھر میں بس انڈے ہیں، سلیم نے پیچھے سے آواز دی۔ آملیٹ بنا دو، ڈبل روٹی کے ساتھ چلے گا؟ ذہن نے شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی، وارڈروب سے شلوار قمیض نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر آیا تو سلیم سب تیار کیے بیٹھا تھا۔ تھینک یو سلیم میاں، تمہارا دم کسی فرما بردار بیوی سے کم نہیں میرے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر برش اٹھاتے ہوئے ذہن نے بے اختیار سراہا۔ مجھے بھی اپنا آپ ایسی بیوی کا ہی لگتا ہے جو دوپہر میں کھانا بنا کر سارا دن آوارہ اور نک چڑھے شوہر کا انتظار کرتی ہے اور اس کی واپسی پر جھڑکیاں کھاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کھانا بنانا چھوڑ دیا ہے، سلیم منہ بنا کر بولا تو ذہن ہنس دیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ سلیم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بابا جان کو اس کے ناز کسی ننھے بچے کی طرح اٹھاتے دیکھا تھا۔ ان کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا تھا جب تک ذہن کھانا نہ کھا لیتا۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہ بے اختیار کہنے لگا، اپنا خیال رکھا کریں بھائی جان، کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے گھر پر کھایا کریں۔ بخشو بھی بابا، آئندہ گھر پر ہی کھاؤں گا۔ ذہن اس کے احساسات سے بے خبر لاپرواہی سے بولا، یہ فون تو قریب کرو۔ سلیم فون سیٹ اس کے قریب رکھ کر خود باہر نکل گیا۔ اس نے نمبر ملایا، دوسری طرف بار بار بیل جانے کے بہت دیر بعد کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو جی، دوسری طرف کی آواز پر وہ ذرا سنبھل کر پوچھنے لگا، زارا ہیں؟ نہیں جی، وہ تو گاؤں گئی ہیں۔ گاؤں؟ خیریت تو ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھا۔ رائے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کیا؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ کب؟ کیسے؟ ملازمہ نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ پھپھو، میرا مطلب ہے ان کی بیگم۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھپھو اور زارا پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی اور وہ بے خبر تھا۔ سبھی رائے پور چلے گئے، صاحب کو وہیں دفن کرنا ہے۔ اس نے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا، انگلیاں اپنے سر کے بالوں میں الجھا کر وہ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھپھو اور زارا کے دکھ کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ حویلی میں ہوتا، پھپھو کے آنسو پونچھتا، زارا کو تسلیاں دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح ان دونوں نے اس کا غم بانٹ لیا تھا وہ بھی بانٹ لیتا، مگر وہ اضطراری انداز میں کمرے میں چکرانے لگا۔ سلیم کمرے میں داخل ہوا تو وہ فیصلہ کن انداز میں الماری کی طرف بڑھا، کچھ پیسے نکال کر اس نے والیٹ میں رکھے۔ سلیم برتن سمیٹ رہا تھا۔ اور چائے بنا دوں بھائی جان؟ سلیم، ذہن نے جوتے پہنے۔ تخارف بھائی کا فون آیا تو بتا دینا میں گاؤں گیا ہوں، شاید صبح تک لوٹ آؤں۔ گاؤں؟ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، زارا کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ذہن نے آہستگی سے بتایا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر گھر کا خیال رکھنا کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ویگن نے اسے سڑک پر اتارا تھا، دھوپ میں 2-3 ٹانگے کھڑے تھے، وہ ایک کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ؟
बूढ़े कोचवान ने चाबुक लहराया। हवेली, वो मुख्तसरन कहकर टांगे में बैठ गया। तांगा गांव की कच्ची पक्की सड़क पर दौड़ने लगा। गांव की फिजा उसके दरख्तों, खेतों और अकब से बहती नहर पर सोग का रंग नुमाया था। जब वो हवेली पहुंचा तो जनाजा कब्रिस्तान जाने को बिल्कुल तैयार था। फिजा वक्फे वक्फे से उभरती कलमा शहादत की आवाज़ों से लर्ज रही थी। वो खामोशी से साथ हो लिया। मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थी। जनाजे को कंधा देने, मैयत को लाहत में उतारने और आखिर में मुट्ठी भर मट्टी कब्र पर डालने तक वो खामोशी के साथ रिजवान और सुलेमान के साथ था। फिर उसी खामोशी से अलग हो गया। कब्रिस्तान खाली हो गया, मगर वो फिर भी एक दरख्त के साथ टेक लगाए वहीं खड़ा रहा। उसके सामने ताज़ा कब्र फूलों के ढेर से भरी हुई थी और कानों में पुप्पो के बीन और ज़ारा की सिसकियाँ गूंज रही थी। ये उनका आबाई कब्रिस्तान था। बाबा की कितनी ख्वाहिश थी कि वो अपने आबाई कब्रिस्तान, अपनी ज़मीन, अपने लोगों के दरमियान दफन हो, मगर वो किस कदर बेबसी और खामोशी के साथ वहीं दफन कर दिए गए थे। अपने लोग वाइस्के से चलता हुआ मुख्तलिफ कब्रों के कुतबे पढ़ने लगा। फिर एक बड़ी कब्र के पास जा रुका। राय अकबर अली, उसके दाएं और बाएं 2 कब्रें थीं। राय अकबर अली के दोनों बेटों की, राय हयात अकबर, राय हैदर अकबर। पता नहीं क्या बात है, पर इस ख़ानदान के किसी फ़र्द को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब नहीं हुई। एक बूढ़ा सा शख्स उसके करीब खड़ा होकर बेहद तासुब से इन कब्रों को देखने लगा। क्या मतलब? दरख्त के साए में सांस लेते गोरकर ने कदरे हैरत से पूछा। पता नहीं किस बद्दुआ का साया इस ख़ानदान पर। राय अकबर के दोनों बेटे भी यूं ही हादसाती तौर पर मारे गए थे। मैंने उनकी कब्रें खोदी थी। वो लरजीदा आवाज़ में कहकर खामोश खड़े ज़ैन की तरफ मतवज्जह हुआ और बेख्तियार पूछने लगा, तुम कौन हो पुत्र? मैं। ज़ैन चौंका, उसका हाथ बेख्तियार राय हयात अकबर की कब्र की तरफ उठा। वो कहना चाहता था, मैं राय हयात का पोता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिजवान और सुलेमान राय हैदर के पोते हैं। मगर उसने हाथ गिरा दिया और लब भींचकर राय नवाज़ हैदर की कब्र देखने लगा। राय नवाज़, रिजवान और सुलेमान के वालिद, वो शख्स जिसने मरने के बाद उसके बाप को दरबदर भटकने पर मजबूर कर दिया। राय अकबर ने अपने दोनों बेटों की औलादों की परवरिश की। उनके ख़ानदान में ज़मीन कभी तकसीम नहीं हुई। उसके बड़े पोते राय नवाज़ ने सारी जागीर संभाल ली थी। राय अकबर की वफ़ात के बाद जब ज़मीन की तकसीम का मामला हुआ तो राय हयात के बेटे जमशेद ने अपने ताया के बेटे को कत्ल करवा दिया और ख़ुद गायब हो गया। ज़रूरी तो नहीं, ज़ैन तड़प कर उनकी तरफ पलटा, ये ज़रूरी तो नहीं बुजुर्गवार कि राय जमशेद ने वाकई राय नवाज़ को कत्ल किया हो। बूढ़े ने बेहद हैरत से उसका तड़पना देखा, फिर आहिस्ती से गोया हुआ, गैब का इल्म तो रब सोने को है, पर हकीकत तो यही है पुत्र। उसने ज़मीन की खातिर अपने भाई को मरवा दिया। ज़र, जन और ज़मीन के झगड़े ऐसे ही होते हैं। वो पकड़ा नहीं गया अब्बा, उसका बेटा फिर सवाल कर रहा था। ये बड़े लोग अपने मामले दूसरों के सुपुर्द नहीं करते। सुलेमान ने कसम खाई थी बाप की मौत का बदला खुद लेगा। सारा मुल्क खंगाल डाला, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। बूढ़ा सर झटक कर नई कब्र पर डाले फूलों को देखने लगा, फिर ताज्जुब से गोया हुआ। राय हैदर के तो पोते हैं उसकी नस्ल चलाने को, पर राय हयात का तो कोई नाम लेवा ना रहा। सारा ख़ानदान ये समझो ख़त्म हो गया। बेटियां हैं पर नस्ल तो बेटों से चलती है। राय जमशेद की शादी नहीं हुई थी। राय नवाज़ का बहनोई था, बट्टा सट्टा था। जमशेद की बहन राय उमैर के घर थी और उनकी बहन जमशेद के साथ ब्याही गई, पर वो नुमानी अपने बच्चे के साथ मर गई। पुत्र था, पर कौन जाने अब रहा या नहीं। हो सकता है वो ज़िंदा हो। ज़ैन से खामोश रहना मुमकिन न रहा। हो सकता है वो कभी वापस आए। वो बूढ़ा हल्की सी हंसी हंस दिया। हो सकता है, पर यहाँ आकर वो क्या करेगा? उस गांव में अब उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई उसे कबूल नहीं करेगा। इसके बावजूद वो आएगा, ये बताने कि उसका बाप बेकसूर था। बूढ़े ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखने के बाद उससे बेख्तियार पूछा था, तुम कौन हो? ज़ैन ने रुख बदल लिया और बेहद खामोशी से शाम के अंधेरे में दरख्तों की ओट में गायब हो गया। वहीं घर था, वहीं दरो दीवार, वहीं लॉन और वहीं कुर्सी, मगर वो कुर्सी खाली थी। पापा मुझे आखिरी बार यही मिले थे। रिजवान ने गर्दन मोड़कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर आहिस्ती से उसका कंधा थपथपा कर बोला, अंदर चलो। मगर वो सुस्त रवि से चलती वहाँ तक आए। सामने वाली कुर्सी पर बैठकर यूँ देखने लगी जैसे पापा वहाँ मौजूद उससे बात कर रहे हों। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम लोगों ने मुझ पर एतबार नहीं किया। उसने पापा के लहजे में इतनी अफसुर्दगी कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उससे कभी शिकवा भी नहीं किया था। पापा और मम्मा का कपल परफेक्ट कपल समझा जाता था। फिर इतनी बदगुमानियाँ अपने साथ क्यों ले गई पापा? एक सिसकी टूटकर लबों पर बिखरी। वापस आओगी
तो हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। उनके हाथ कलम से उसने पूरी तरह महसूस किया। वो उसका सर थपथपा रहे थे और इससे कबल उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। कौन सी बातें थी पापा जो आप मुझसे करना चाहते थे? वो फिर से रो पड़ी। रिजवान मुस्तरिब सा होकर उसके पास आया। सब्र करो ज़ारा। यकीन क्यों नहीं आता रिजवान? पापा अब हम में नहीं है। यकीन तो वाकई नहीं आता ज़ारा, मगर हादसे अचानक ही होते और हम तकदीर से लड़ नहीं सकते। वो अफसुर्दगी से कह रहा था, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, चलो उठो, जो चीज़ें लेनी है ले लो, बाकी सामान बाद में आ जाएगा। ज़ारा ने सर उठाकर घर के दर दीवार को देखा। ये घर पापा ने बहुत चाहत से बनवाया था और अब उसे बंद हो जाना था कि वो अकेले यहाँ नहीं रह सकती थी। मम्मा को अपनी इद्दत गांव में पूरी करनी थी कि वहीं उनका ससुराल भी था और महका भी। ज़ारा को राय हाउस शिफ्ट होना था। शहराज भाई 2 दिन के बाद पाकिस्तान आए थे क्योंकि वो न्यूयॉर्क से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए थे। ज़ारा और मम्मा चाहती थी कि अब वो बीवी और बच्चों के साथ वापस आ जाएं कि ये घर उसी सूरत में आबाद हो सकता था, मगर उन्हें वापसी की जल्दी थी। वो तो शायद बाकायदा ज़ारा की रुखसती ही करवा देते, मगर इन हालात में मुमकिन नहीं था। आयमा और ज़ारा शहराज की उस बेहिसी पर बुझ सी गई थी। यूँ लगता था उनका सब कुछ अब अमेरिका में है। उन लोगों के साथ वो महज रिश्तेदारी निभाने आए हैं। उनसे ज़्यादा अपनायत तो रिजवान और सुलेमान के रवैयों में थी। उस दिन 10 दिनों में रिजवान ने अपना हर काम छोड़ा हुआ था। उसका पूरा वक्त आयमा और ज़ारा की दिलजोई में गुजर जाता था। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ें और किताबें बैग में रखी। मुलाजमा ने दूसरे सूटकेस में उसके कपड़े वगैरह डाल दिए। रिजवान भी उसकी मदद करता रहा। सुनो, पापा उस दिन कहाँ गए थे? उसने पापा के बेडरूम के बंद दरवाजे को देखा। कुछ भी नहीं बताया था। आपके जाने के बाद गाड़ी लेकर निकल गए थे। मुलाजमा अफसुर्दगी से बताने लगी तो वह बेडरूम की तरफ बढ़ी, मगर रिजवान ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। खाली कमरे को देखकर क्या करोगी ज़ारा? आओ चलते हैं। वो बेबस सी होकर पलटी। मुलाजमा को ज़रूरी हदायत दी और डुबडुबाई आंखों से घर पर अलविदाई निगाह डालकर उसके साथ चली आई। बतूल की माँ और बहन कौसर आई थी। 1 घंटे से बंद कमरे में न जाने क्या सलाह मशवरे हो रहे थे। नैन तारा चाय देने गई तो तीनों एकदम चुप हो गई थी। बतूल की माँ ने बेहद नागवारी से उसे देखा था। कौसर पलंग पर बैठी पाँव झला रही थी। लबों पर चमकती हुई मुस्कान थी। नैन तारा चाय रखकर तेज़ी से बाहर निकल गई। हाय आपा, ये तो बता दो, देखने में कैसा है? कौसर इश्तियाक से बतूल के कंधे पर झूल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आमदनी भी ठीक ठाक है। सीधा सादा नौजवान, घर में सिर्फ माँ बाप हैं, वो भी चले जाएंगे, ऐश करेगी कौसर, बस किसी तरह बात बन जाए। उसकी माँ भी राज़ी थी। बात बन जाएगी, मेरी तो मुट्ठी में है। पहले उसको देखने आता था, मुझसे मिलने आता है। भाजी कहता है मैं भी अक्सर कुछ ना कुछ पकाकर उसके क्लिनिक भिजवा देती हूँ। बतूल ने अपनी कारगुजारी सुनाई। आएगा कब? एक नज़र मैं भी देख लेती, बतूल की माँ ने पूछा। दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लेता है। आएगा 2-3 दिन तो तुम यहीं हो, बतूल ने कहा तो उसकी माँ अच्छा कहकर न जाने क्या सोचने लगी। कौसर बतूल की तरफ झुकी। ये तारा के इश्क का क्या बना? अम्मा के 2 हत्थड़ उसके कंधे पर पड़े। तुझे बहुत चस्का है ऐसी बातों का। लो अम्मा, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। वो कंधा सुलाते हुए बुड़बुड़ाई, फिर उठकर बाहर निकल आए। नैन तारा चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। चूल्हे पर गोश्त वो पहले ही चढ़ा आई थी। एड़ी का जख्म मनमिल हो गया था, बुखार भी उतर गया था। वो सारा दिन गूंगी बहरी बनी घर के कामों में खुद को उलझाए रखती। कौन आता है, कौन जाता है, लोग क्या कहते हैं, उसे किन नज़रों से देखते हैं, उसे गोया किसी से कोई सरोकार ना रहा था। बस एक रोबोट की तरह यहाँ से वहाँ काम करती रहती। अजमल आता था, उसकी निगाहों में खलूस और लहजे में नरमी और हमदर्दी होती। उसका हाल पूछता, वो नज़रें झुकाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती, जवाब न देती। उसे अजमल के हमदर्दाना रवैये से खौफ आता था। वो ज़हूर के सामने हाल पूछता, उसका पूरा वजूद कांप उठता। क्या पका रही हो? कौसर धप से उसके करीब बैठी। चावल और मुर्गी का सालन, नैन तारा ने आहिस्तगी से जवाब दिया। साथ ही सर उठाकर चूल्हे की तरफ देखा कि कहीं आग तो नहीं बुझ गई। कौसर कुछ लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर उसे कूनी मारकर पूछने लगी, सुन, वो कैसा था? नैन तारा ने सर उठाकर तहीर से उसे देखा। कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगी, कौन? अब भोली मत बनो, वही जिससे मिलने जाती थी। उसकी आंखों में मुंजमद तहरीर की ओट से दुख की लहर से उभरी और वो सर झुकाकर खामोशी से चावल चुनने लगी। अच्छा ये तो बता, वो सचमुच तुझसे प्यार करता था? कौसर के लहजे में इश्तियाक ही इश्तियाक था। नैन तारा को लगा वो कंकर ज़मीन पर फेंकने के बजाय आंख में डाल बैठी। उसने दोनों आंखें बेदर्दी से मसल डाली। कभी कोई तोहफा दिया उसने तुम्हें? सुना है पैसे वाला है। नैन तारा ने कान बंद कर लिए। अच्छा ठीक है, मत बता, पर उसने कोई संदेशा तो ज़रूर भिजवाया होगा। कोई कबूतर दीवार पर उतरा कि नहीं? उसे कंधा मारकर खुद ही हंस दी, फिर जल्दी से बोली,
اللہ کی قسم باجی سے نہیں کہوں گی، وہ کیا جانے پیار کا ہوتا ہے۔ تو نے چوڑیاں فلم دیکھی ہے؟ اس میں کوثر کی محبت کے بارے میں ساری معلومات پنجابی فلموں تک محدود تھی۔ نین تارا نے سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے کوثر کو دیکھا۔ کوثر، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ لو، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی جیسے نین تارا کا مکرنا اچھا نہیں لگا۔ نین تارا خاموشی سے چاولوں کا برتن اٹھا کر نلکے کے پاس چلی آئی۔ اس کے پاس نہ وہ زبان تھی، نہ لفظ جس پر لوگ اعتبار کرتے۔ وہ کچھ بھی کہتی، کوثر اسے جھوٹ ہی سمجھتی۔ توبہ ہے، کتنے نخرے ہیں اس کے! کوثر زیر لب بڑبڑاتی چولہے کے پاس آ گئی۔ ڈھکن اٹھا کر چمچ ہلاتے ہوئے اس نے کلیجی نکالی۔ نین تارا چاول بھگو کر آئی تو وہ پھونکے مار مار کر کلیجی ٹھنڈی کرتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اس سے فارغ ہوتے ہی اسے پھر سے کچھ خیال آیا۔ سن تارا، وہ ڈاکٹر جو تیرا علاج کرنے آتا ہے کیسا ہے وہ؟ پتہ نہیں۔ نین تارا نے لکڑیاں کھینچ کر آگ بجھائی۔ لو، تم نے کبھی دیکھا نہیں؟ وہ چمک کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ کوثر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر متنفر انداز میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی۔ توبہ ہے، لوگ بھی کتنے پارسا بنتے ہیں۔ نین تارا کا رنگ زرد ہو گیا، سارا دھواں گویا آنکھوں میں گھس آیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی منظور ہوگا۔ کوثر دروازے سے درمیان سے پلٹی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اجمل خود بھی اجنبی صورت دیکھ کر ذرا رک سا گیا تھا۔ باجی بطول ہیں؟ جی ہیں۔ ان سے کہیے ڈاکٹر اجمل آیا ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو کوثر بوکھلا کر ایک طرف ہوئی۔ اندر آ جائیے جی، میں ان کی بہن ہوں۔ ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اندر آ کر رسمی انداز میں کہتے ہوئے اجمل کی نگاہوں نے چولہے تک سفر کیا اور مسکرا دی۔ کوثر شرما سی گئی۔ میں باجی کو بتاتی ہوں۔ وہ اندر گھس گئی۔ کیسی ہو نین تارا؟ اس سے بات کرتے ہوئے سارے خوبصورت جذبے لہجے میں جھلکنے لگتے تھے۔ نین تارا نے چولہے میں جلتی دوسری لکڑی بھی باہر کھینچی اور پانی کا چھینٹا مار دیا۔ تمہیں کمر بولا، نیچے سے اوپر گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات دھندلے ہو گئے۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ مجھ سے کس بات کی خفگی؟ اس کے لہجے میں شکوہ سا اتر آیا۔ نین تارا کی اتنی بے اعتنائی اور بے رخی اسے دکھ دیتی تھی۔ بڑی لمبی عمر ہے اجمل تمہاری۔ ابھی میں اماں سے تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ بطول تیز تیز بولتی ہوئی باہر نکلی۔ آپ کی امی آئی ہیں؟ وہ قصداً مسکرایا۔ ہاں، اور بہن بھی۔ آؤ اندر، ان سے ملواتی ہوں۔ اجمل نے ایک شکوہ بھری نظر خاموش بے نیاز سی نین تارا پر ڈالی اور سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رائے ہاؤس میں اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا، مگر اسے اجنبیت کا احساس ہوتا۔ رات بھر وہ بے چین سی رہتی۔ عظمیٰ اور انم آئی تھی تعزیت کے لیے، یونیورسٹی آنے کی تاکید کر گئی تھی، مگر اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ہر روز رات کو مما کو فون کرتی اور ان کی باتیں بس رائے عمیر کے گرد گھومتی تھی۔ بھابھی کی باتیں، رضوان کی محبت اور سعد کی شرارتیں کچھ بھی اچھی نہیں لگتی۔ شہراز بھائی کی نہ جانے کون سی مصروفیت تھی جو ختم ہونے میں نہ آتی۔ اس سے لگتا ہے کہ پاپا کے جانے سے سب کچھ بدل گیا۔ اس دن ناشتے پر جب سلیمان اور شہراز بھائی بھی گاؤں سے آئے تھے تو انہوں نے اچانک بتایا، سنڈے کو میری فلائٹ ہے۔ سب ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے، جبکہ سلیمان بھائی نے بے حد اطمینان سے سر ہلا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مگر زارا کے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی۔ تبھی گویا تصدیق کے لیے پوچھنے لگی، آپ واپس جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں، واپس تو جانا ہی تھا، لیکن یہاں۔ وہ کچھ حیرت سے رضوان اور بھابھی کو دیکھنے لگی۔ رضوان اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ ہمارا خیال تھا شہراز تم اب واپس آنے کی بات کرو گے۔ یہاں تمہارا گھر ہے اور انکل کا اتنا بڑا بزنس، فیکٹری کون دیکھے گا؟ پھر زارا اور آنٹی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ زارا کی زبان بن گیا تھا۔ شہراز نے اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور بولا، میرا فی الحال یہاں آنا ممکن نہیں ہے رضوان، میری کمپنی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، پھر رابعہ کی بھی وہاں جاب ہے، پھر تم لوگ یہاں ہونا مما اور زارا کے پاس۔ جہاں تک فیکٹری کی بات ہے تو تم اور زارا دیکھ لینا، میں نے ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ اور زارا، رضوان نے ایک نظر زارا پر ڈالی جو تہیر سے شہراز کو دیکھ رہی تھی، بزنس زارا کی فیلڈ نہیں ہے، تم خواہ بحث کر رہے ہو۔ سلیمان نے رضوان کو ٹوکا، پھر شہراز کی طرف متوجہ ہوئے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، یہاں سب معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے۔ زارا احتجاجاً اٹھ کر باہر آ گئی۔ شہراز نے سلیمان کی طرف دیکھا، شوق میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ سلیمان بھائی اطمینان سے بولے، پھر مسکرا کر رضوان کو دیکھا، رضوان ہے نا، سنبھال لے گا اسے۔ رضوان نے سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ زارا کو اس وقت میری نہیں، شہراز کی ضرورت ہے۔ آئمہ آنٹی کی عدت ختم ہو جائے، ہم باقاعدہ رخصتی کر لیں گے، چند ماہ کی بات ہے، زارا کے ایگزامز کا چکر بھی ختم ہو جائے گا۔ سلیمان نے گویا رضوان کی ایک بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم اور چائے لوگے؟ بھابھی دانستہ ان کی باتوں میں دخل نہیں دیتی تھی، اب بھی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی تھی۔
جب شہراز اور سلیمان اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تو انہوں نے رضوان کی توجہ بٹانے کو پوچھا تھا۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا تو سلیمان نے چونک کر اسے دیکھا اور آسان سے کہنے لگا، زارا کا خیال رکھو رضوان، وہ بالکل مرجھا گئی ہے، ہو سکے تو شام میں آؤٹنگ کے لیے لے جانا۔ رضوان نے ٹیبل سے چابی اور اپنا بریف کیس اٹھایا اور قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا، میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ سلیمان بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رضوان باہر آیا تو وہ لان میں ادھر سے ادھر چکر آ رہی تھی۔ رضوان رک گیا، اپنے خیالوں میں گم۔ وہ پلٹی مگر فوراً رکنا پڑا تھا۔ رضوان ہنس دیا جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ لمحے اس کی شرٹ کے بٹن کو گھورتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولی، تم نے دیکھا رضوان، شہراز بھائی کتنے بدل گئے ہیں، بالکل کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ پاپا نے اتنی محنت کی تھی مگر انہیں اپنی بیوی کی جاب اور اپنے کانٹریکٹ کی فکر ہے۔ کس قدر عجیب رویہ ہے انہیں، تو یہ بھی فکر نہیں کہ مما کو ان کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ کچھ دن اور نہیں رک سکتے تھے۔ زارا، ہمیں شہراز کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ وہ تم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے مگر حقیقت پسند بن کر سوچو، اس کے بھی کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں سب لوگ ہیں تمہارے پاس، پاپا کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ سر جھکا کر زیر لب بڑبڑائی۔ زارا، رضوان نے اس کا چہرہ اوپر کیا، مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار بولی، خود سے بھی زیادہ۔ بس پھر کوئی ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس کے تسلی امیز محبت بھرے لہجے پر وہ پرسکون سی ہو گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ رضوان، اتنا وقت ضائع مت کریں، میں ہر کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھک کر گویا ہوا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کب سے کھڑی ہو کہ ہیرو صاحب کے ڈائلاگ ختم ہو؟ بھابھی مسکراتی ہوئی سامنے آئی۔ زارا جھیم سی گئی۔ سلیمان اور شہراز گاؤں جا رہے ہیں، آنٹی کے لیے کچھ بھجوانا تو نہیں؟ ہاں، میں نے بیگ تیار کر دیا تھا، میرے کمرے میں ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میں بھی ساتھ نہ چلی جاؤں؟ ابھی تو آئی ہو، کل سے یونیورسٹی جانا شروع کر دو، تمہاری اسٹڈیز کا ہر جوڑا، اور فائنل ایگزام کتنے نزدیک ہے، ویکینڈ پر چلی جانا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیگ شہراز بھائی کو دیا تو وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگے، خفا تو نہیں ہو؟ خفقی کیسی، آپ کی اپنی زندگی ہے، جیسا بھی مناسب سمجھیے۔ وہ سنجیدگی و متانت سے گویا ہوئی، شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ انہیں روک نہیں سکتی۔ اگلی بار تمہاری بھابھی اور بھتیجے کو بھی لاؤں گا، انہوں نے گویا بہلایا تھا۔ وہ بھی یوں ہی مسکرا دی۔ تم گاؤں گئے اور زارا سے نہیں ملے، تعزیت بھی نہیں کی؟ افتخار نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت دیر تک حویلی کے سامنے کھڑا رہا مگر اندر نہیں جا سکا۔ زین ناخن سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ افتخار نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس نے انگلیاں اپنے بالوں میں الجھا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ افتخار منتظر رہا مگر اس نے کوئی اور وجہ بھی نہیں بتائی۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کے تاثرات سمجھنے میں ناکام رہا تو بات بدل دی، تم نے اپنا گاؤں دیکھا؟ اپنا گاؤں؟ زین نے زیر لب دہرایا، پھر سر اوپر کرتے ہوئے طویل سانس بھری۔ وہ گاؤں میرا تھا مگر میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا، اور اس گاؤں کی فضا، اس کے لوگ، اس کے کھیت کھلیان، سب مجھے اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں انہی کا ایک گمشدہ حصہ ہوں۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے میں کون ہوں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا، نگاہوں کی زد میں چھت پر بنا مکڑی کا جالا تھا اور لہجے میں دل گرفتگی۔ میں جواب کیا دیتا؟ میری شناخت تو وہیں کسی دیوار کے ساتھ سائے درخت کی کھو، کھیت کے کنارے یا نہر کے پانیوں میں گم ہوئی تھی۔ مگر یہ لوگ صرف سنی سنائی پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ افتخار خاموش ہی رہا، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بدگمانی تھی اس کے لہجوں میں اور تنفر تھا ان کے چہروں پر۔ میں جانتا ہوں بابا ہمیشہ گاؤں اور زمینوں سے دور رہے، انہیں نئی دنیا دریافت کرنے کا شوق تھا، مگر کوئی تو کہتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اتنے بہت سے لوگوں سے ملا مگر کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ضروری نہیں قتل جمشید حیات نے کیا ہو، حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات کہوں تم سے زین؟ افتخار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ زین نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ تمہارے بابا نے تم سے سچ ہی بولا ہو؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف نہ کر سکتے ہو مگر اشتعال میں آ کر یا زین کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ایک دفعہ ایسی ہی بات بابا سے کہی تھی۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد زین آہستگی سے گویا ہوا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اور افتخار بھائی، سچ وقتی طور پر خاموش ہو سکتا ہے مگر جھوٹ کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ ہمیشہ چیختا ہے، شور کرتا ہے اور خود کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افتخار کچھ سوچنے لگا۔ تمہارے بابا نے تمہیں کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا؟ وہ تو یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر چکے تھے۔ میں لاہور آنے کی ضد نہ کرتا، یونیورسٹی میں مجھے زارا نہ ملتی تو شاید ہم ایک مختلف زندگی گزار رہے ہوتے۔
بہرحال میں پھر وہاں جاؤں گا، کبھی نہ کبھی کچھ تو سرا ہاتھ آئے گا ہی۔ ہاں ایگزام دے لو، تب تک زارا بھی وہاں چلی جائے گی۔ زارا کیا کرے گی؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ افتخار مسکرا دیا۔ یہ جاگیرداروں کی حویلیاں بہت اونچی ہوتی ہیں، اندر کے راز اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ زارا تمہاری اتنی سی مدد تو کرے گی؟ ہاں یقیناً، وہ مسکرا دیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اب تم لوگ باتیں ہی کرتے رہو گے؟ گھنٹہ بھر پہلے باسط کو بھجوایا تھا کہ دسترخوان بچھ گیا ہے۔ فاطمہ آپا جھنجھلائی ہوئی اندر آئی تھی۔ پکا کیا ہے؟ افتخار نے پوچھا۔ شولہ۔ شولہ؟ یہ کیا بلا ہے؟ زین نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ آج شولہ کھلا رہی ہیں، کل کو انگارے چبوائیں گی۔ افتخار ہنس دیا۔ فاطمہ آپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تو اچھی طرح پتہ چلے گا جب افتخار کا لہجہ متبسم و شریر ہوا تو وہ جھیم کر زین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت مزے کی ڈش ہے، جلدی آ جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی تو مزہ نہیں دے گی، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ چل یار، ان کا شولہ بھی چکھ لے۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ میرا خیال ہے فرنیچر والے کو ایک کندھے کا بھی آرڈر دیتے۔ زین نے کندھا سلاتے ہوئے کہا۔ یار کچھ کھایا کرو، تھوڑی جان شان بناؤ، تم تو ایک گلاس لسی بھی نہیں پی سکتے پیڑا ڈال کر۔ لسی سے مجھے یاد آیا، آپ تو کہتے تو عظمیٰ لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں، زین نے ایک دم پوچھا۔ لسی اور عظمیٰ میں کیا مماثلت ہے؟ افتخار کے لہجے میں لطیف سی حیرت تھی۔ میرا سوال مت ٹالیے یار، دور پرے کی رشتہ داری ہے۔ افتخار نے پھر ٹالنا چاہا۔ مجھے باقاعدہ ان کا تعارف کروانا پڑا۔ زیادہ آنا جانا نہیں ہے، وہ اب بھی گریزہ تھا۔ آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیے، ورنہ وہاں ہونے والی گفتگو سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں تو حیران ہوں، آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ اسے یہ سوال افتخار جیسے بندے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بھی مت کرنا، میں عظمیٰ کی عزت پہلے کرتا ہوں۔ افتخار کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ میں تو نہیں کروں گا، مگر بیبے جس طرح عظمیٰ پر فدا ہو رہی تھی، مجھے یقین ہے وہ جلد ہی یہ ذکر ضرور کریں گی۔ ان کی بات اور ہے، آؤ چلیں، ورنہ آپا خفا ہوں گی۔ تم یہ سب اب کہہ رہے ہو زین؟ زارا نے تعصف و دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رخ بدل کر درخت کی ٹہنی توڑنے لگا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے بات کی تاکہ کہاں؟ گاؤں؟ تم گاؤں آئے تھے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا، پھر اس کے سامنے آئی۔ کب؟ میں انکل کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تم آئے اور مما سے نہیں ملے؟ کس حیثیت سے ملتا؟ اس نے الٹا سوال کیا، پھر ہاتھ میں پکڑی ٹہنی چھوڑ دی۔ وہ ایک دم اوپر گئی اور لرزنے لگی تو وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ میں تو پل پل آپ کے اور پھپھو کے ساتھ تھا، میں نے آپ کی آواز سنی تھی، پھپھو کے آنسو پونچھے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رویا تھا، مگر ان بہت سے لوگوں میں بیٹھ کر اجنبی اور رسمی انداز میں یہ کہنا کہ مجھے واقعی بہت افسوس اور دکھ ہے، خدا مرحوم کو جنت میں جگہ دے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا بھی تو آپ سے وہی رشتہ ہے جو ان لوگوں کا۔ ہاں، سارا اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ زین نے آہستگی سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے۔ واپس کب آئیں گی؟ عدت گزار کر، زارا نے بتایا تو وہ بے اختیار بولا۔ اتنے دن میں ان سے مل نہیں سکوں گا۔ اسے ایک دم خالی پن کا احساس ہوا۔ پھپھو سے مل کر ان کی محبتیں پا کر وہ سرشار ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، جب سے میں پھپھو سے ملا ہوں مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ پتہ ہے زین، اس سے قبل میں نے کبھی تمہارے اس دکھ کو محسوس نہیں کیا جو تم نے بابا کو کھو کر اٹھایا۔ ہاں، اس کی شدت میں اب محسوس کر سکتی ہوں، اتنا خالی پن، جیسے سب ختم ہو گیا ہو، جیسے کچھ بھی اپنے ٹھکانے پر نہیں۔ پھر پاپا نے تو بہت جلدی کی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ صبر آ جاتا ہے زارا، دکھ بھولتے نہیں مگر ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے۔ زین کو خود اپنے الفاظ پر حیرت سی ہوئی، جبکہ زارا خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بہت دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ پروفیسرز، کلاس فیلوز سب نے تعزیت کی تھی۔ پھر زین آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ انم اور عظمیٰ کے پاس آ گئی۔ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ وہ قصداً مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنا دکھ اپنا ہی ہوتا ہے، لوگ زیادہ دیر آپ کے ساتھ اداس شکلیں بنا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یار فیئر ویل پارٹی ہے، اینول ڈنر بھی آ رہا ہے اور کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے، انم منہ بنا کر بولی۔ خیر تم تو ایسا مت کہو، ابھی تو اتنے سوٹ آئے ہیں، عظمیٰ نے ٹوکا۔ لہنگا پہن کر آ جاؤں؟ پہن سکتی ہو، کیونکہ تم پر لوگوں کی کوئی حیرت نہیں ہوگی، عظمیٰ نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پھر زارا سے پوچھنے لگی، تم آؤ گی نا؟ دیکھوں گی۔ ہائے نہیں زارا، انم فوراً چیخ اٹھی، تم ضرور آؤ گی، آخری فنکشن، پھر کہاں ہم اس طرح روز مل سکیں گے، اور کون جانے ہم میں سے کون کہاں ہوگا۔ آؤ گی نا؟ وہ اصرار بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ اچھا بھائی آ جاؤں گی، زارا کو کہنا ہی پڑا۔ تم یہ بتاؤ دانیال کا کبھی فون آیا؟ کہاں یار، انتہائی بور بندہ ہے، البتہ خالہ ہر اتوار کو فون کرتی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو عظمیٰ ہنس دی۔ اچھا ہے نا، ساس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور میرے خیال میں دانیال بور نہیں، شریف انسان ہے۔ شریف انسان؟ زارا زیر لب مسکرائی۔
کیا ہوا؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ تمہاری امی بھی مجھ سے افتخار کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ شریف تو ہے۔ کب؟ عظمیٰ بری طرح چونکی۔ انم کی منگنی کے روز۔ یہی سب کچھ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا ہے، لگتا تھا انہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا۔ ویسے یہ افتخار بہت چالاک اور زیرک ہے، پتہ ہے زارا؟ عظمیٰ کو پتہ تھا انم اب زارا کو کیا قصہ سنانے والی ہے۔ وہ اٹھنے لگے تو انم نے کھینچ کر بٹھا لیا۔ مت اتنا بھاگو، تمہیں ہارنا ہی ہے عظمیٰ بی بی۔ وہ شخص تمہیں جیت لے گا، اسی طرح تمہیں حاصل کرے گا جیسے تم چاہتی ہو۔ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کا بازو قابو کیے زارا کو بیبے کی آمد کا قصہ سنانے لگی۔ اس کا انداز بیاں اتنا شوخ و شریر تھا کہ عظمیٰ کی لبوں پر بھی مدھم سی مسکان جاگ اٹھی۔ تم جاؤ گی شادی میں؟ زارا نے انم کے خاموش ہونے پر عظمیٰ سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ گھبرا کر بولی۔ میں تو جاؤں گی اور اس کی امی کو بھی لے کر جاؤں گی۔ آخر ہم نے بھی ان کا گھر بار اور رہن سہن دیکھنا ہے، یوں ہی تو عظمیٰ کو دھکا نہیں دے سکتے۔ تم نہیں مگر میں تو دے سکتی ہوں۔ عظمیٰ نے اسے دھکیل کر اپنا بازو چھڑایا تھا۔ وہ ایک طرف کو لڑک گئی، پھر منہ بنا کر بولی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تم ساری نیکیاں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ عظمیٰ دونوں ہاتھ جوڑ کر بول گئی تھی۔ کبھی دن نہیں، کبھی شب نہیں، کبھی لفظ گم، کبھی لب نہیں، کبھی بات کرنے کا ڈب نہیں، کبھی تب نہیں، کبھی اب نہیں، یوں ہی چل رہے ہیں قطار میں، کبھی بے زبانی کی مار میں، کبھی بد نصیبی کی جیت میں، کبھی خوش نصیبی کی ہار میں۔ آج یوں ہی اس کی انگلیاں اپنی کتابوں کو چھوتے چھوتے اس ڈائری پر رک گئی تھی۔ اس ڈائری کے اوراق پر اس کی 18 سالہ زندگی بکھری تھی، جس کا ہر دن سلگتا ہوا اور ہر رات انگارہ تھی۔ اس کے آخری صفحات خالی تھے اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان پر اپنے آنسوؤں سے بد نصیبی کی داستان رقم کر سکے۔ اس کی انگلیوں نے بڑی حسرت سے کتابوں کے وجود کو محسوس کیا، ان پر جمی گرد انگلیوں سے لپٹ گئی۔ تازہ نے اپنے دوپٹے سے ساری کتابوں کو ایک ایک کر کے صاف کیا۔ کتابوں کے ٹائٹل جگمگانے لگے اور اس کے دل میں انہیں کھولنے کی خواہش نے پھر سے قدم رکھا، مگر اس نے آہستگی سے الماری بند کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی انہیں کھولنے کی اجازت اسے کبھی نہیں ملے گی۔ تارا، او تارا، باہر بطول اسے متواتر آوازیں دے رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں اترے غبار کو دل میں اتار کر باہر نکل آئی۔ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، بہری ہو گئی ہے کیا؟ تارا نے ان کے سامنے کبھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم لوگ جا رہے ہیں، ظہور گھر پر ہی ہے، ابھی جائے گا تو دروازہ بند کر لینا اور دودھ والا آئے گا 1 کلو زیادہ دودھ لے لینا، آج اماں کے لیے کھیر بنانی ہے۔ اس کی ماں اور بہن کئی دنوں سے یوں ہی ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، اجمل کو گھیرنے کے منصوبے بناتی رہتی۔ وہ تینوں چلی گئی تو وہ صحن کے کونے میں آ بیٹھی۔ زندگی نے کیا کیا میرے ساتھ؟ بہت بار سوچی گئی بات کو اس نے پھر بے حد حیرت و بے یقینی سے سوچا تھا۔ زندگی کبھی بھی اس کے لیے سہل نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی خوش گمان تھی۔ وہ بہت سا پڑھے گی اور یہ تعلیم اسے کسی نہ کسی منزل تک ضرور پہنچا دے گی۔ درخت پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ ظہور باہر نکلا، اسے یوں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے تارا؟ وہ کبھی کبھی یوں ہی پوچھ لیتا تھا۔ تارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گردن جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب ان لوگوں سے کیا چاہ سکتی تھی؟ ظہور باہر نکل گیا۔ چڑیاں کچھ اور شور کر رہی تھی۔ تارا نے اٹھ کر چنگیر سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ اور اب کیا ہوگا؟ کیا زندگی اسی طرح گزرے گی؟ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یا کوئی مسیحا آئے گا ان سارے زخموں کا مداوا کرنے؟ اس نے ٹکڑے ڈالے، پھر سے 2 چڑیاں درخت سے اتری، پھر تیسری، چوتھی، پوری 11 چڑیاں تھیں آنگن میں ادھر سے ادھر پھدکتی روٹی چگنے لگی۔ پھر دیوار سے ایک لنگڑا کوا اترا، ساری چڑیاں پھر سے اڑی اور شاخوں میں جا چھپی۔ کوا سیاہ چونچ اٹھائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تارا نے ایک بڑا ٹکڑا اچھالا، کوے نے ذرا سا اچھل کر اسے فضا میں ہی چونچ میں دبایا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ بہت عرصے کے بعد تارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتری۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھے کوے اور چڑیوں کو روٹی ڈالتی رہی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دودھ والا آ گیا۔ تارا نے روٹی کا آخری ٹکڑا کوے کو ڈالا اور دھلی ہوئی پتیلی اٹھا کر دروازے تک آ گئی۔ دروازے کو ذرا سا کھول کر جھانکا، پھر اجمل کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بھابھی گھر پر نہیں ہے؟ ظہور بھائی نہیں ہے، وہ کہہ کر واپس آ گئی۔ اجمل نے کچھ لمحے سوچا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پتیلی رکھتے وہ پلٹی، پھر خوف سے وہیں جم گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیوں آئے؟ بھابھی گھر پر نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے تارا۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ تارا میں وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تارا الٹے قدموں پیچھے ہٹی، پھر بھاگ کر کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اجمل ششدر رہ گیا، پھر کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نین تارا، ایک بار میری بات تو سنو۔ نین تارا نے کھڑکی بھی بند کرنا چاہی، مگر اس نے اس کی کلائی دبوچ لی۔
کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہوں میں، کوئی گنڈا بدماش؟ کیا ہر لڑکی کے پیچھے میں یوں ہی خوار ہوتا ہوں؟ کیوں ڈرتی ہو تم اتنا؟ چھوڑو۔ نین تارا کو لگا اس کی گرفت کلائی پر نہیں گلے پر ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کہیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو، کیوں آتا ہوں میں بار بار یہاں؟ صرف تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم ایک جہنم میں زندگی گزاری، میں تمہیں نکال لے جاؤں گا، شادی کروں گا تم سے۔ نین تارا ششدر سی رہ گئی۔ اجمل نے اس کی دم توڑتی مزاحمت کو دیکھا تو آہستگی سے کلائی چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ ہاں نین تارا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امی ابو سے بھی بات کر لی، وہ بہت جلد آئیں گے۔ نین تارا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی بند کرنا چاہی۔ اجمل نے کھڑکی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دو گی، میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کے بے یقین چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ نین تارا جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پتہ نہیں میں نے پوری ایپیسوڈ مطلب جس طرح سے میں کرنا چاہ رہی تھی ہاف میں نے صحیح سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن اس کا اب اگلی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا۔ میں اتنا ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بس جتنا ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی کر دو، ٹائم ویسٹ مت ہی کروں تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔